اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آخری کیسے ہیں؟ دن ہے ہمارے پہ جانے سے پہلے 2 دن پڑھ لیں سورہ کو ختم کر کے، انشاءاللہ پھر ہم چھٹیوں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ۔ اگر آج پوری نہ ہوئی تو ہم کل بھی کریں گے، ورنہ پھر دیکھیں گے کیا کرنے۔ اچھا جی، میں چاہتی ہوں تھوڑا اچھی طرح کر لیں نا، اس کے ترجمہ وغیرہ بھی یاد کر لیں سب۔ اس میں جو چیزیں ہیں نا، جب بعض دفعہ ہم پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، مثلا ایک آتا ہے یہ لا ہے نا، یہ والا ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں، پھر لا کو پڑھا کریں۔ لا کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، یہ لا ہے جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا، یہ لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھی نا ل بھی آتا ہے، صرف ل بھی، اور وہ آپ دیکھیں کتنی جگہ پہ یہاں پہ آیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو لمبا کر دیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ لی ہے تو یہ ضمیر پہ بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس کو بھی لا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن ایک لا ہوتا ہے جو تینوں پہ آ جاتا ہے، لقد پہ بھی آتا ہے، اسم پہ بھی آتا ہے، فعل پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، اور اس کو آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا اس کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور یہاں تک میں نے پڑھا دیا تھا یہ والا۔ ہاں، اب دیکھیں اس میں جو لام آ رہا ہے نا، ابھی یہ لا نہیں ہے، آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں والا لا نہیں ہے، یہ صرف لا ہے، لا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات افشین؟ جی جی عائشہ، جی آپ کو تو پتہ ہی جی ہوگا، پتہ نہیں، کیونکہ اس کا معنی البتہ ہوتا ہے، یقیناً، بلا شبہ۔ تو جو مرضی معنی کر لیں، البتہ کر لیں، یقیناً کریں، انڈیڈ کریں، تو یہ جو تھا لا ہوتا ہے، لا، اس کو آپ نے شارٹ پڑھنا ہے۔ اور وہ جو دوسرا والا میں نے بتایا تھا لا، جو وہ ہوتا ہے لمبا جو ہوتا ہے، اس کا مطلب نہیں لکھا ہوتا ہے نیچے، تو دیکھ کے پڑھا کریں۔ اور یہ جو ضمیر یا حمزہ آ جاتا ہے نا، یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ مضارع کا ہوتا ہے، نہ ضمیر کا۔ یہ یا تالف نون شروع میں آ جائیں تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ پھر علامت مضارع ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ہاں میں کا میننگ ہوتا ہے، اس کا انا کا، انا میں ضمیر ہوتی ہے ایک طرح سے یہ۔ اور اکفرنا، اس میں جو نون ہوتا ہے نا، یہ بھی تاکید کے لیے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں عموماً، موسٹلی آپ دیکھیں گے یہ، اور یہ جب فعل مضارع آتا ہے تو اس پہ دونوں اکٹھے ہی آتے ہیں۔ لا اکفرنا، میں لام بھی ضرور ہے بولیے۔ تاکید کے لیے، لام بھی ضرور۔ ہاں، نہیں، لام کا مطلب یہاں پہ نون کا مطلب ضرور ہے، جی لام کا مطلب ہے ضرور بر ضرور، یعنی ڈبل تاکید آ گئی ہے نا، جی میم۔ ڈبل تاکید آ گئی، تو نون مشدد ہے، پھر ساتھ لام بھی آ گیا، تو میں ضرور بر ضرور یعنی یقیناً دور کر دوں گا۔ یقیناً کا جو ترجمہ آ رہا ہے نا ہماری اردو میں، جی یہ جی ان دونوں کی وجہ سے آ رہا ہے، اور یہ لا نہیں ہے، اس کو بہت دھیان سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ایک ضمیر پہ لا آتا ہے، لہم، اس کا تو مطلب لیے ہوتا ہے نا، اس جی کا تو یقیناً میننگ نہیں ہوتا، وہ تو اصل میں لی ہوتا ہے نا، تو ضمیر پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ لا ہو جاتا ہے۔ ایک لا ہوتا ہے جو ہوتا ہے آپ کا یقیناً کے معنی میں، یہ بھی لا ہی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لا، یہ لا جو ہے اس کا مطلب ہے نہیں، اس کے آگے الف بھی آتا ہے، اس کے آگے الف نہیں آ رہا، اس کے آگے نہیں آ رہا الف، اس لا کے آگے جو الف آ رہا ہے نا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، یہ الگ ورڈ ہے، یہ انا ضمیر ہے۔ تو یہ والے میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی بیٹھے بیٹھے کہ آپ لوگ غلطیاں کریں گے پڑھنے میں نا، تو جب دعا کو پڑھنے میں غلطی کی جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کی دعائیں تھی ساری، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ضائع نہیں کروں گا، سارا جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی محنت کرے گا دنیا میں، اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ محنت اور دو چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی زندگی میں، نوٹ کرنے، ایک انسان کی محنت، اور ایک اس کا اس کی جو نیکی۔ نیکی اگر آپ نے کسی کو ستا دیا نیکی کے بعد، وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، لیکن جو نیکی آپ نے کر کے دریا میں ڈال دی، بھول گئے اس کو اور اللہ کے لیے کی، اور بندے سے توقع نہیں رکھی، ایون دعا کی بھی آپ نے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی،
تو وہ جو نیکی ہوتی ہے پھر وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو جی وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو آپ محنت کر رہے ہیں دین کے راستے میں، فی سبیلی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے راستے میں آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھے نا، کسی کا مائک خراب ہے بند کر لیں، کسی کا مائک پلیز مت اوپن کیا کریں اگر آپ کا مائک صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ نا اپنے ہیڈ فون یا مائک خراب ہے تو ان کو ٹھیک کروا لیں، بودر کرتے نا پھر کلاس میں۔ اچھا تو آج ہم پڑھیں گے اگلی آیت، ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ کسی کو اثر نہیں ہو رہا میری بات کا؟ مائک میوٹ کر لینا پلیز، ایک بار سسٹر کہنے سے کہا۔ فوزیہ سسٹر فوزیہ آپ اپنا مائک بند کر لیں پلیز. نہیں، ان کو تو سنائی نہیں دے رہی میری آواز، اصل میں وہ، ہم سب ان- ڈسٹرب ہو رہے اصل میں پتہ ہے کیا ہے، ان کا نیٹ ہے ویک اور ان کو بند کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یہ وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور جو تم میرے راستے میں جو تمہیں تکلیف پہنچے گی اس کا بھی تمہیں ضرور اجر ملے گا، اور اجر بھی کس صورت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بہترین اجر ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک ہم نے کل کر لیا تھا، بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ عائشہ تھوڑا سا کریں آپ لیں۔ جی استاذہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یو لا یغف سوری بڑا کرنے دی. لا یغرناک. ہاں یہ لا ہے، یہ پورا لا ہے، ٹھیک ہے نا، جی یہ لا نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے الف خالی ہے نا، اگر جی الف خالی نہ ہو تو اس کو صرف لا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جی لا، اور یہ نفی کے لیے آتا ہے مضارع کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ والا لا جو ہے نا، اس کے، یہ نفی کے لیے آ رہا ہے، نہیں کا معنی دے رہا ہے، اور اس کے آگے بھی دیکھیں نون مشدد آ رہا ہے۔ اب دو لام تو نہیں آ جی سکتے تھے نا، تو جب یہ نہیں والا لام نہیں آتا تو پھر وہ دوسرا والا آتا ہے ڈبل تاکید کے لیے، لیکن اس میں ڈبل ہی تاکید ہے، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب یہاں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین را را، ٹھیک ہے، جی اور یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے غرور کا، جی اور عربی میں غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکا۔ جی اردو میں کیا معنی ہوتا ہے غرور کا؟ غرور جو دھوکا ہے اس دھوکا ہی کہتے ہیں نا استاذہ. گرہ یا غرور. ہاں نہیں، وہ یہ تو غرور ہے نا، یہ تو غرور ہے نا، یہاں پہ تو دھوکا ہے نا۔ اردو میں غرور کا مطلب ہوتا ہے تکبر، وہ جی بہت مغرور ہے۔ جی تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو دھوکا ہی ہوتا ہے نا، انسان کے پاس کیا اپنا ہے جو اپنا تکبر کرتا ہے اس کے اوپر؟ جی کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے، ایک سانس بھی اپنی نہیں ہے۔ تو وہ جو غرور ہوتا ہے نا، وہ بھی جی غرور کرنے والا بھی خود کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے اصل میں۔ تو ہم غرور کو تکبر کے معنی میں لیتے ہیں، فلاں بڑی مغرور ہے نا، متکبر ہے۔ جی اللہ نہ کرے، کبر اللہ کی چادر ہے، رائی کے دانے جتنا بھی قبول نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں تکبر، کپڑے اچھے پہن لیے تو دوسروں کو لک دینے لگ گئے بری، ہے نا، تو جی دوسروں کو تھوڑا بتانے لگے کہ تم نے اچھے نہیں پہنے ہوئے، ہے نا، ایون جوتے تک چیک کریں گے، ہر چیز چیک کرتے ہیں دوسروں کی، وہ تھوڑے اچھے پہن لیتے پھر دوسروں کو کمتر سمجھیں۔ تو یہی ہے نا تکبر، اور کیا ہے تکبر؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر تو میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم رسید کروں گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کے اوپر بہت چیک رکھنا چاہیے، خاص طور پہ تکبر کے معاملے میں، کہ یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ غین را را ہے، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا، کیا چیز دھوکے میں نہ ڈال دے؟ آگے پڑھے۔ تب تقل استاذہ اتنا چھوٹا ہم کو دکھ رہا. تقلب تقلب یہ دیکھو فعل میں بتاتی ہوں آپ کو، اس کو تھوڑا فنگر سے بڑا کر لو تھوڑا سا، میرے میں آپ کا سیل فون چھوٹا ہے نا اس لیے، ہے نا، جی کوئی اور آگے پڑھ لے، چلے آگے کوئی اور پڑھ لے۔
اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور بڑا فون آپ کو دلا دے، اتنا شوق رکھتی ہیں آپ پڑھنے کا، انشاءاللہ انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ کیا ہے؟ لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نے ڈال دے آپ کو، تقلب الذین، اچھا تقلب بھی اس کا روٹ ورڈ کاف لام با سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ قلب کیا ہوتا ہے؟ جی ہر وقت ہمارا کیا ہوتا ہے؟ حرکت میں دل رہتا ہے نا ہر وقت، اسی سے چلنا پھرنے کے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دل بھی ہر وقت جی کیا دھڑکتا رہتا ہے، اور لیفٹ رائٹ ہوتا رہتا ہے اور سائڈ بدلتا رہتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ چلنا پھرنا، تقلب جی اللہ زینا۔ تقلب الذین، یہ اس میں موصول ہے، کفروا، اور یہ اس کا صلہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، الذین کفروا، ان لوگوں کا جن لوگوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہر میں، شہروں میں، بلد ہوتا شہروں میں، ہے، بلد ہوتا ہے ایک شہر، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جمع جی ہوتی ہے، جمع بلاد، مکسر ہے بلاد، ٹھیک ہے نا؟ جی بل تو تقلب بالذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، ان کے بیٹے اور مال اور جائیدادیں اور جو بھی چیزیں ان کے کاروبار ہیں، یہ سب آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، خاص طور پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پھر ہم سے بھی خطاب ہے۔ ہم بھی جہاں جہاں رہتے ہیں نا، تو جو لوگ امیر ہیں اور دین پہ نہیں چل رہے، تو ان کا کیا ہے؟ دین کو بھولے ہوئے اور صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر آپ نان مسلمس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں، اور مسلمان بیچارے غریب ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے۔ جی تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ استاذہ، یا فائل کس کو بنائیں گے؟ تقلبوں کے بعد یا الذین سے جو جملہ ہو رہا ہے وہ فائل ہوگا؟ یہاں پر جو صلہ ہوتا ہے نا، جی وہ فائل بھی بن سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ زینہ اور اس کا صلہ مل کے 8 چیزیں بن سکتی ہیں، اسم موصول اور صلہ مل کے جی 8 چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ابھی تک ہم جی کر رہے تھے مدینہ بک میں بھی کہ وہ صفت بن جاتی ہیں، صفت تو تب بنے گی نا پیچھے موصوف ہوگا تو، ہے نا؟ جی اور موصوف کوئی ناؤن ہوتا ہے نا، صحیح ہے، جی نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، موصوف، تو پھر یہ صفت بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی تو فعل آ رہا ہے نا، تو فعل جی کا کیا بنے گا؟ یا تو فاعل بنے گا، یا پھر کیا بنے گا؟ مفعول مفعول، بنے گا، صحیح ہے؟ تو اب یہ جی کیا ہے کہ یہ اس کا فائل بنے گا کون؟ نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، کیا چیز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو؟ تقلب الذین کفروا، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور اس کے اندر جی اس کا فائل باہر ہے، کیونکہ یہ جی کون سا سیغہ ہے؟ کس؟ یہ واحد دو واحد سیغے ہوتے ہیں تو مونس ان کا غائب فائل کا، باہر بھی آ سکتا ہے، رول تو واحد اپنی من جگہ ہے۔ واحد مونس غائب کا استاذہ ہیا ہاں کی، ہاں بالکل ایسی مضارع کا ہے، تو یہ جی ہوگا تقلب، تقلبو ہے نا، تو مضارع ہے یہ، جی صحیح ہے؟ تو جی اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا باب تفاعل ہے، جی تقلبا یا تقلبو، تتقلبو، اور پھر ایک تا گر جاتی ہے، تتقلبو ہوتا ہے جب سیگا بنتا ہے نا، یہ غائب والا، جب یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس کو بھی آپ دیکھ لیں، تو پھر یہ فعل ہے تو اس کا ایک فائل بھی چاہیے نا، تو وہ آگے آ رہا ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو نہ دھوکے جی میں ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جو کہ جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ کفر کا مطلب تکبر بھی ہو سکتا ہے، یہاں سارے معنی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کفر کے سارے جی معنی لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ کو تو تکبر بھی پسند نہیں، اور کفر بھی، اور ہر چیز اس میں سے جو بھی آ جاتی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تو عموماً دھوکا کھا جاتے ہیں ہم کہ مسلمان کیوں پس رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی انصاف ہی نہیں کرنے والا؟ بعض دفعہ تو بہت زیادہ آپ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں نا، ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے، لیکن اللہ اگر آپ جمے رہیں اور آپ کو پختہ یقین ہو اور آپ کا قرآن سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، سیرہ سے تعلق ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز نہیں بھٹکا سکتی، کوئی بھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا، آپ ہمیشہ جو ہے نا، ہم کیوں جب آپ اوپر والوں کو دیکھیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، سب سے آسان سی بات ہے کہ آپ اپنے اوپر والوں کو دیکھیں ہی نہیں، آپ کا نہ ایمان خراب ہوگا نہ کچھ، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، آپ تبھی شکر کر سکتے ہیں،
तभी सब्र कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वालों को देखेंगे ना आप सब्र कर पाएंगे ना आप शुक्र कर पाएंगे। आप हमेशा बेचैन रहेंगे, आपकी जिंदगियों में एक बेचैनी रहेगी। देखो फलां के बच्चे आगे निकल गए, मेरी देवरानी है उसके बच्चे देखो कितने आगे निकल गए, है ना। तो इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। आप अपनी सी कोशिश करें, आप अपने बच्चों को यानी उस रेस में ना भगाएं कि देखो वो क्या कर गए तो वो क्या कर गए। आप अपने बच्चों की, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, उनको लेके चलें और अपनी से पूरी कोशिश करें। ठीक है, अच्छा स्कूल दें, अच्छे घर की तरबियत दें। तरबियत असल चीज होती है, तालीम बाद में होती है। अगर आपके बच्चों की तरबियत नहीं हुई और बच्चों का स्कूल बहुत अच्छा हो गया, दुनिया की डिग्रियां ले ली, लेकिन वो अच्छा इंसान ही नहीं बन पाया, तो क्या फायदा उसका। अच्छा इंसान होगा तो ही अच्छा मुसलमान भी होगा ना फिर। तो असल चीज जो है वो तरबियत है। इस वक्त जमाने का सबसे बड़ा बिगाड़ जो है ना, जो आपको नजर आता है हर जगह पे, करप्शन और ये और वो, स्नैचिंग और ये सब तालीम दे दी गई है, तरबियत नहीं दी गई। तो माँ की जिम्मेदारी, जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है वो सिर्फ तरबियत की लगाई है, उससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तूने उनको अच्छा खिलाया या नहीं, या जो भी है, तूने उनकी अच्छी तरबियत की नहीं, ये बाप का काम है कमाना। उसकी एक ही ड्यूटी लगाएगी कि तुमने कमाना है बच्चों के लिए, खाना लाना है। तरबियत टोटली 100% माँ की जिम्मेदारी है, उसी से पूछा जाए। तो उसको बच्चों को बताना चाहिए कि हर चीज जो है उसके लिए अल्लाह से दुआ करें, लोगों की तरफ ना देखें, हसद ना करें। जलने कोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपने उनको दिया, उनको कामयाबी दी दुनिया में, हमें भी दे दे, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला आपकी ये भी दुआ कबूल करेंगे। और सब्र और शुक्र दो कीज है ना, तो चलना है उसी को लेके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको भी ये डाला, ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान है, तो सभी को कहा जा रहा है ना कि आपने धोखे में नहीं पड़ना दूसरों को देख के। अच्छा आगे क्या है, ये हो गया ला यगुर्रन्ना का, तो इसमें फेल था और ये मफूल था। और फिर जी यहां से ये तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलादी, इसको आप पूरे कोई फाइल ले लें एज इट। ये वाला फेल जो है इसका तो फाइल ये वाला बनाना, अल्लाज़ीना ये सिला बनाना। तो लेकिन उस्ताजा आप फेल फेल कैसे फाइल बन सकता है उस्ताजा? इसका फाइल अंदर नहीं होगा वो या देखें गुर्रन्ना ना, का? देखें ये हम्म वाला जो ये इसम मौसूल और ये जो सिला है ना, ये तो इसका इसका बन गया ना, ठीक है हम्म ना। अब हम्म इसमें क्या है, इसका फाइल किधर है। ओ, हुआ नहीं होगा अंदर पोशीदा हुआ जमीन? नहीं तो हुआ किधर जा रही है। अच्छा तो जब पीछे नहीं जा रही तो फिर हम हुआ को नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब है तकल्लुबुल्लज़ीना, असल में पता है क्या है तकल्लुब क्या है, ये मस्दर है, ये फेल है ही नहीं। हम इसको अभी अच्छा तक हम ये देख रहे हैं ना, तकल्लुब ये पेश जो है ना मिलाने के लिए आई है, तकल्लुबुल्लज़ीना, तकल्लुब, ठीक है ना, ये कल्लब आपका हो गया। मस्दर है। और हाँ वही बात है कि ये मस्दर है और ये आगे उसकी क्या बन रही है, सिफ्त बन रही है। सिफ्त बनाए कुछ, तकल्लुब का मतलब है चलना फिरना किन लोगों का। इस मस्दर भी एज अ फेल लिया जाता है, ये याद रखें, दिमाग में रखें कि मस्दर भी एज अ फेल ही होता है, यूज किया जाता है। जी उसका भी एक फाइल होता है, इस्मुल फाइल का भी फाइल होता है, इस्मुल मफूल का क्या होता है, मफूल होता है। इस्मुल फाइल का जी फाइल होता है और मस्दर का क्या होता है, वो भी उसका फाइल भी हो सकता है। तो अब आप देखिए इसको आपने क्या लेना है, इसको एज अ मुजाफ लेना है, इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है। देखिए कितनी डेप्थ है ना। मैं भी सोच रही हूँ कल्लबा युकल्लिबू होगा तो लाम के नीचे पता है जीरो मैंने आना जब चाहिए सोचा ना कि लेकिन हुआ जीरो जमीर नहीं नहीं बन सकती, तो तब मुझे पहले पहले मैंने कहा चलो इसके अंदर ही फाइल होगा, कुछ देख लेंगे ना। लेकिन जब मैंने है। गौर जी किया मैंने कहा इसके अंदर तो फाइल ही नहीं है, तो फिर मुझे अब ये तक मुजाफ है और अल्लाह जीना ये पूरा आपका सिला बन रहा है, तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिल के आपका इसका क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है। फाइल बन रहा है जी। कितनी डेप्थ है ना कुरान मजीद में। अब आपने समझा ये फेले मुजारे हैं, जल्दी जल्दी मैंने भी समझा कि तकल्लुब, क्योंकि आखिर में पेश भी आ रही है ना। लेकिन ये तकल्लुबुन है, ये मस्दर है। मुताफ होने की वजह से उसका हरकत हल्का हो गया। हाँ तकल्लुबुन या तकल्लुबन है ये, बाप तफा उल से, जिनको मेरी बात समझ आ रही है, जिनको नहीं आ रही बिल्कुल भी वो ना लें। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना आगे, अभी तो हमने मुजारे भी नहीं स्टार्ट किया, लेकिन ये अब सूरह पढ़नी जरूरी थी अल्फाज को। तो ये चलना फिरना देखे ना, ये कोई फेल थोड़ी है, फेल में तो जमाना होता है ना। जी
جس جی میں نا آ جائے نا آخر میں وہ مصدر ہی ہوتا ہے. چلنا، کھانا، پینا، پھرنا، سونا، وہ اور مصدر اسم ہوتا ہے. مصدر پہ تنوین آتی ہے، فعل کا نام ہوتا ہے نا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ جی فعل کا نام ہوتا ہے. تو تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو یہ پورا آپ کا یہاں پہ مضاف مضاف الیہ بن کے تو یہ آپ کا فائل بنے گا. ٹھیک ہے، جی تو کتنا بہت فائل. شکریہ. ہاں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ مجھے یہ فائل سیٹ نہیں لگ رہا تھا اور میں سوچی تھی اس کا فائل کدھر ہے. فائل تو پہلے ہونا چاہیے فعل کا. اس کا فائل تو ہم نے بنا لیا، تو اس کا فائل کیا ہوگا؟ تو وہ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو مصدر ہے، اور مصدر ہے اور یہ مضاف بن رہے ہیں، الف لام اور تنوین نہیں آ رہی. اور یہ اس کا اسم موصول اور صلہ، تو دیکھیں اب یہاں پہ مضاف الیہ بن گیا. ہم اس کو فائل بنا رہے تھے، 8 چیزیں بن سکتا ہے یہ اسم موصول اور صلہ مل کے. ہم نے صفت جی بھی جی پڑھا ہے، آج ہم نے مضاف الیہ بھی پڑھ لیا کہ یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے نا. جی اگر پیچھے فیل ہوتا ہے تو فائل بن جاتا ہے، لیکن یہ فیل تو نہیں ہے نا. چلنا پھرنا کہاں سے فیل ہے؟ فیل ہے؟ مجھے جی بتائیں، مطلب سے دیکھ لیں. نہیں نہیں ہاں، تو اگلی آیت میں پہ چلتے ہیں. بیٹھ گئی تھی میں، لیکن پھر نکل نہیں پا رہی ہوں. میں بولے اس میں باب میں پیش آیا ہوا ہے قلبا یقلبو تقلبن ہوگا، تو تکلم تقلبن ہونا چاہیے. اور پھر سنگل حرکت ہے. احسن ہو گیا نا ابھی. تو اس کا مفعول یہ ہو گیا. مفعول جب ضمیر ہوتی ہے نا اور فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو پھر یہ ضمیر پہلے لگ جاتی ہے آپ کے. ٹھیک ہے، مفعول کی ضمیر، تو یہ مفعول ہے اور وہ صرف فعل ہے پیچھے، اور یہ آگے کیا بن رہا ہے؟ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے. تو کتنا پیارا لگتا ہے نا جب اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں قرآن کو. جی الحمدللہ. ہاں، کہ یہ فاعل ہیں. ٹھیک ہے، اس فعل کے نہ دھوکے میں ڈالے. کون نہ ڈالے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں چلنے والے، پھرنے والے. ٹھیک ہے، جو تکبر سے پھرتے ہیں اٹھا اٹھا کے. فرعون کا جو حامان تھا نا، اس نے بھی یہی کیا تھا نا. پورا جی اپنا اس نے جتنی سامان ڈالا، اور وہ کہتے ہیں قیامت تک زمین کے نیچے جا رہا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اور جب اس کو غرق کیا تو جو لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ غلط ہے، اپنا شو آف کر رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے شکر ہے ہم ان لوگوں میں نہیں تھے نا، تو ہم بچ گئے. جی اور جو لوگ اس کے ساتھ ہی تھے کہ دیکھو بھائی، یہ دجال بھی تو یہی کرے گا نا. دجال نے بھی آ کے یہی کرنا ہے. اس نے ایسی ایسی کرامات دکھانی ہے، ایسے اس نے شعبدہ بازیاں کرنی ہے کہ اچھے اچھے ایمان والوں کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بالکل بھی جی آپ نے کہ دھوکے میں نہیں ڈالنا اپنی جان، اپنے آپ کو، کسی بھی چیز کو دیکھ کے. بس زیادہ سے زیادہ آپ کو بہت تکلیف ہو تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو بھی دیا مجھے بھی دے دے، بس دیٹس اٹ. آپ نہ حسد کر سکتے ہیں، کیونکہ حسد کرنے میں بھی آپ کا اپنا نقصان ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ انہی چیزوں میں زندگی گزار دیں. آگے کیا ہے؟ متاع قلیل. اللہ تعالیٰ متعاون بتا رہے ہیں کہ قلیل. ہاں، یہ ان کا جو چلنا پھرنا ہے نا، یہ متاع قلیل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑے اردو میں کیا اسٹیٹس دوں گی استاذہ؟ یہ موصوف صفت مل کے یہ کسی معذوف مبتدا کا خبر بنائیں گے؟ ہاں، تو اب آگے دیکھتے ہیں نا کیا ہے، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں نا. سما، ٹھیک ہے نا. سما خاص آتا طرح ہے، ہاں، یعنی سما پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی. جہنم. تو یہ ہوتا ہے سما، حرف عطف ہوتا ہے بیچ میں، جیسے بالکل جیسے واو ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، جی بس یہ ہوتا ہے کہ بتاؤ. یہ کام ہوگا اور اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ ہوگا. اب عرصے کا نہیں پتا کتنا ٹائم لگے گا، 2 گھنٹے لگیں گے، 4 گھنٹے لگیں گے. لیکن جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ میں یہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے، ایک فا ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے. تینوں میں فرق ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. وہ میں ترتیب نہیں ہوتی، فا میں ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کام فوراً ہوتا ہے. میں بتا رہی تھی نا، فوراً ہوتا ہے. سما جی کا میں نے کل بھی بتایا کہ اس میں تراخی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے. ایک کام ہوتا ہے، ترتیب تو ہوتی ہے اس میں بھی، پہلے یہ ہوگا جی پھر یہ ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی تراخی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا ٹائم لگتا ہے کام ہونے میں. اللہ تعالیٰ ایک دم تو کسی کو نہیں پکڑتے نا، تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں، بلکہ بہت ڈھیل دیتے ہیں. ظالموں کو تو بہت ڈھیل دیتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں نہیں دیں گے. آخرت میں تو فوراً پکڑیں گے. دنیا میں بھی ایٹ دا اینڈ پکڑ ہی لیتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کا معطوف ہے
اور یہ کیا ہے آپ کی اس کا یہ حرف عطف ہے اور یہ اس کا کیا بن رہا ہے معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے تو یہ مل کے کیا بن جائیں گے مرکب عطفی بن جائیں گے ٹھیک ہے جی متاع قلیل یہاں رکنا بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے اب یہ فائل وائل نہیں بننے والا پیچھے کچھ نہیں بننے جی والا یہ اس جو کو ہے میں نا خبر اس کو بنا ہاں تو اس کو ہم نے محذوف فائل کر بنایا تھا دیتی نا تو اس کو آپ اس کا بدل بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی مرفوع ہے سب ٹھیک ہے فائل بنا تھا ہوں۔ تو وہ بھی اسم ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو بدل بنا سکتے ہیں کہ یہ جو پیچھے والی چیز ہے وہ یہی یہ آگے والی چیز جو ہے یہ پیچھے والی چیز ہے تو آپ اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں بنا سکتے متاع قلیل نہ حال بنا سکتے ہیں نہ کچھ اور بنا سکتے ہیں وہ آپ نے فائل بنایا اس فائل کا اس کو بدل بنا دیں یعنی یہ اوپر جو چیز ہے نا تقلب الذین کفروا فی البلاد وہی متاع قلیل ہے ٹھیک ہے ثم جی مأواہم پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا مأوا جو ہوتا ہے یہ ٹھکانہ ہوتا ہے میم سے جب بھی آتا ہے تو اس کو تو آپ نے اسم ہی سمجھنا ہے میم سے جو بھی شروع ہوتا ہے اس کو آپ نے فعل نہیں سمجھنا تبھی تو آپ اس کو اس مضاف الیہ بنائیں گے نا ورنہ جی اس کو آپ نے فعل سمجھ لیا تو پھر تو آپ مفعول بنا دیں گے نا اس کو جی جی تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے میم بھی اسم کی نشانی ہوتی ہے شروع میم سے لفظ ہو رہا ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے تو ضمیر سے پہلے اسم آ جائے تو مضاف مضاف جہنم کیا بنے گا یہ مہواہم خبر جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہوگا جہنم ہوگا صحیح ہے تو آپ اس کو بنا لیں جی مبتدا بنا لیں اس کو خبر بنا لیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے اور اس کو آپ آگے اس کی مأواہم اب اس کو بھی بدل بنا سکتے ہیں جہنم کو جو مأوا ہے وہی جہنم ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ اس کو مبتدا بنا کے اسی خبر بھی بنا سکتے ہیں اور مأوا کا بدل بھی بنا سکتے ہیں دونوں کام کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈفرنٹ جب آپ دیکھیں گی نا کتابیں تک اس کی تو آپ کو ڈفرنٹ چیزیں نظر آئیں گی کچھ نے اس کو خبر بنایا ہوگا کچھ نے اس کو بدل بنایا ہوگا اچھا بئس المیہاد اور بہت برا ہے بئس المیہاد بئسا اور نعمہ دو لفظ ہوتے ہیں نعمہ کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا ہے نعمہ جب اچھی بات کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے نعمہ کہتے ہیں اور یہ دونوں جو ہے نا فعل ہی ہیں ایک طرح کے بئسا بھی اور نعمہ بھی اس کا مطلب ہے کتنا یعنی بہت ہی برا ہے المیہاد کیا ہوتا ہے بچھونا اس کا جو بچھونا ہے جو اس کا وہ کتنا ہی برا ہے تو نعمہ کے بارے میں بھی آتا ہے جو جمعے کو آپ سورت پڑھتے ہیں نا سورت القاف اس میں اگر آپ دیکھیں تو نعمہ اور بیسا دونوں لفظ آتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیے گا صحیح آپ کو میننگ سمجھ میں آئے گا نعمہ اور بیسا دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں میہاد بچھونا یہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے الف لام بھی آ رہا ہے تو پھر آپ کا کیا ہے یہ اسم ہی ہے اچھا آگے کیا ہے پڑھیں لکن الذین لكن الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ہاں اب یہ تو کس کی جی بات ہو گئی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کمائی اور آخرت کو بھولے رہے اور دین کا بھی خیال نہیں کیا نہ نمازوں کا کیا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو دنیا کے اس میں پڑے ہوئے چکروں میں اور دوسرے کافر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر ایک اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو ٹھیک ہے دنیا اتنی کماؤ جتنی ضرورت ہے تھوڑی زیادہ کما لو تاکہ دوسروں کو بھی کچھ مدد کر سکو ٹھیک ہے اتنا نہ کماؤ کہ آپ بس اپنا بھی پورا کرتے رہو کہ مجھے تو کافی ہے اتنا یہ بھی منع کیا گیا ہے تھوڑا اتنا کماؤ کہ آپ کسی کی ہیلپ بھی کر سکو کسی کی دعوت بھی کر سکو ہے نا کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطر بھی کر سکو تو کبھی آپ کو کسی کی کوئی مانگنے آئے تو اس کو دے بھی سکو اب کیا ہے آگے لکن الذین لیکن وہ لوگ اب یہ کیا ہوتا ہے یہ لیکن کا معنی دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور جی لکن ہے یہ ٹھیک ہے نا لکن ہے ملانے کے لیے کیا کیا گیا زیر دیا گیا تو یہ جی لکنہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور لکن بھی آتا ہے جب لکنہ آتا ہے تو آگے جملہ اسمیہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انا کے بہن بھائیوں میں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے لکنہ جی کیا ہوتا ہے
इन्ना के बहन भाई पढ़े हैं ना, मुशब्बा इन्ना वा जी खवातुहा, उसमें लकिन्ना होता है। मुशब्बा हाँ, जब उसको जुमला फेलिया में बिल्कुल लाना होता है हरफ ना, मुशब्बा बिलफिल में से जुमला फेलिया में जी लाना होता है ना, तो फिर उसको खफीफ कर देते हैं। इन्ना को इन बना देते हैं, ठीक है, अन्ना को अन बना देते हैं, और लकिन्ना को किन लकिन बना देते हैं। समझ आइए। इसी तरह और भी जी होते हैं, जितने भी हैं उनको खफीफ, जिनके ऊपर तशदीद आती है उनको खफीफ कर जी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कान्ना भी होता है तो उसको भी आप खफीफ, खफीफ का मतलब होता है हल्का, हल्का का मतलब है कि उसको तशदीद हटा के सुकून दे देना ना, ये बात है। अल्लाह दीन इसम मौसूल आ गया, फिर मुझे इसम मौसूल आता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब ये होता है कि आगे क्या बनेगा ये, तो अल्लाह दीन इसम मौसूल हो गया। आगे इत्ता कौ क्या है, डर गए। ये कौन सा फेल जी है? ये फेले अमर है हाँ, ये वाव वाव काफ या जिससे हमने की बनाया था ना, जी जी है ना, की बना था ना फेले बाब अमर। इत्तियान हाँ, से अब ये माजी है क्योंकि जबर आ जी रही है यहाँ पे ना। इत्ता कौ डर गए, वो लोग जो डर गए, यानी उन्होंने डर के अपने रब से जिंदगी गुजारी कि हमने रब के सामने जाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। मुत्तकी कौन होता है? जो गुनाहों से बचता है, अल्लाह की जी रजामंदी के काम करना चाहता है और गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारना चाहता है, वो क्या होता है? वो मुत्तकी इंसान होता है। मुत्तकीन के लिए हिदायत है ना। तो मुत्तकी कौन होता है? जो गुनाहों से बच के अपनी अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है। कुरान उन्हीं को हिदायत देता है। बहुत से लोग कुरान की तरफ आते हैं, कुरान उनके अलग से नीचे नहीं उतरता, बल्कि उल्टा वो और भटक जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो उल्टा भटक के अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, और उनको एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। वो समझते हैं हम तो बहुत कुरान वाले हैं, और हम तो बहुत अमल अमल खाक नहीं करते, उसमें सिर्फ अपने हुकूक को ढूंढते हैं, हमारे क्या क्या हुकूक हैं, फ्राइज को देखते ही नहीं, और फिर वहां से धोखा खा जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में हुकूक फराइज दोनों बताए हैं ना। ऐसा है कि जी नहीं है? आपका फर्ज ये आपने जी ये करना है, और आपका ये हक है। तो पहले तो अपने फराइज की फिक्र करें ना, तो फिर हक मांगे, ठीक है। तो हक तो खुद ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अल्लाह दिला देंगे, लेकिन उनको कोई नहीं होती, उनको सिर्फ ये होता है कि हमारे हुकूक कुरान में क्या है, हम जाके फौरन लोगों से अपने हुकूक ले लें बस। हमारा ये भी हक बनता है, हमारा ये भी बनता है, ये भी बनता है। नहीं, पहले आप अपने फराइज को देखें। हुकूक आपको खुद ही मिलेंगे, वो तो रास्ते में ही आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग डर गए रब्बा हम अपने रब से, अब ये क्या बनेगा? रब्बा मुजाफ पे जबर आ गई, मफूल मफूल बनेगा मफूल बनेगा, और ये माजी है, इसका फाइल क्या होगा? वाव जमीर वाव जमीर। अब जो इसम मौसूल जब आता है ना, उसके बाद वो वाला फेल आता है, वो फेल का वो सीगा आता है जो उसके मुताबिक जमीर रखता है। जी यानी आप वो सीगा चुन के लाएंगे जो इसके मुताबिक होगा। अब ये जी जमा था तो ऐसे ही सीगा लेके आया, तो इसमें हम जमीर फाइल है जो किधर लौट रही है? अल्लाह जीना। अल्लज़ीना की तरह अगर ये अल्लाह जी जी होता तो यहाँ पे जमा वाला सीगा नहीं आता, ठीक है। नहीं इसी वाई इसी इसलिए इसम के भी मुसन्ना और जमा है, और जमायर भी जो है वो भी मुसन्ना और जमा है, और जो फेल है उनके सीगे भी मुसन्ना और जमा भी होते हैं, वाहिद भी होते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक ला सकें। तो अल्लाह जी ने इसम मौसूल, और इत्तकौ फिल माजी फाइल, और ये उसका मफूल बन गया। लेकिन वो लोग जो डर गए अपने रब से, उनके लिए क्या है? बागात हैं। तो अब यहाँ पर क्या बन गया फिर? ये लकिन का अल्लाह जी नत्तकौ रब्बहुम, ये पूरा जुमला फेलिया बन गया ना। ये जुमला फेलिया बन के सिला बने, और ये इसम मौसूल और सिला मिलके लकिन का क्या बन गया? इसमें बना हाँ, इसम बन गया। अब आप आगे देखें क्या है। इसम तो बनाया आपने ना, लेकिन ना जी जीना। ये आगे चलते हैं क्या है। अब ये खबर मुकद्दम है, ठीक है। नया जुमला शुरू हो रहा है जी ना, वहां वो जुमला खत्म हो गया है। जुमला फेलिया वहां खत्म हो गया अच्छा है। जैसे ही आप हम देखें ना, तो वो हम्म क्या होता है? या तो फेल का मुताल्लिक होता है, लेकिन आप देखेंगे मुताल्लिक तो बन ही नहीं रहा उसका। हम्म आप तर्जुमा करके देखें, उसका मुताल्लिक बन रहा है? नहीं फेल के मुताल्लिक बन रहा है लहूम? नहीं नहीं बन रहा। तो यहाँ यहाँ पर क्या है? ये आपका मुब्तदा मुअख्खर बनेगा, और ये सॉरी, ये आपकी खबर मुकद्दम बनेगी, और ये मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। अब ये नकरा इसम आ गया, और जी इसके बाद जो आएगा, जो भी जुमला आएगा, वो उसका क्या बनेगा? सिफ्त बनेगा, सी- क्योंकि नकरा इसम जी के बाद आने वाला जुमला उसकी सिफ्त बनता है।
मार्फा जी इसम के बाद आने वाला जुमला उसका हाल बनता है। जी सही है। तो अभी आपको ये चीजें याद हो ना हो, कानों में पड़ रही है ना, तो इंशाल्लाह बाय द टाइम तो फिक्र करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लहोम आपको पता है खबर बन रही है ये, और मुब्तदा मुअख्खर हो जाए तो वो नकरा हो जाता है। और खबर मुकद्दम क्यों लाई जाती है? जोर देने के लिए। उन ही के लिए है, ही नहीं लिखा जाता लेकिन उसमें जोर होता है। उन ही के लिए बागात, किन के लिए? जो ये पीछे लोग आए हैं, इनके लिए, ये जो बताए गए ना, उनके लिए बागात है। ठीक है। और उन बागात की सिफ्त क्या है? ये मौसूफ बनेगा। इसको फिर नकरा मौसूफा भी कहते हैं, अपने ज़हन में रख ले, कभी कोई टेस्ट करते हैं तो आ जाता है। इसको नकरा मौसूफा, किस नकरा को कहते हैं? जिसके बाद कोई जुमला फेलिया आ जाए, जार मजरूर आ जाए, उसकी सिफ्त बन जाए। नकरा के बाद जार मजरूर भी आके उसकी सिफ्त बन सकता है ना। जी शिव जुमला सिफ्त बन सकता है। तो तजरी मिन तहती हल अनहारू खालिदीन फिया। मैं इसलिए ये सारी चीजें बताती हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को बहुत से लोग सुनते हैं, और हर एक का डिफरेंट लेवल होता है, तो हर एक को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जब वो सुनता है। तो उसके उसकी कुछ चीजें रिपीट होनी चाहिए, भूली हुई चीजें उसको याद होनी चाहिए, कुछ नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। तो बहुत से हर तरह के लोग होते हैं। तो तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। अब यहां तक क्या हो गया? आपका सिफ्त हो गई। ठीक है। फिर दोबारा नकरा आ गया। अब जी उसके बाद जार मजरूर आ गया, ये इसकी सिफ्त बन रहा है अभी। इसको जी आप हाल भी बना सकते हैं। इसको आप हाल बना लें तो ज्यादा बेहतर है। इस हाल में के, इस हाल में कि वो क्या है? अब ये हाल किसका बनेगा बताइए? वो किस, हाँ ये हाल पीछे जुल्हाल होना चाहिए ना। अल्लज़ीना अल्लज़ीना इत्तकू के लिए बनेगा हाल, उन नहीं लोगों का हाल। नहीं, नहीं नहीं नहीं, नुजुलम मेजबानी है, मेजबानी है। ये जो ऊपर चीजें बताई गई है ना, अनहार वगैरह, हाँ, ठीक है ना। हम्म, हमेशा जो हाल बनता है वो मार्फा का बनता है। तो मार्फा आपको चाहे इसकी जमीर ले ले, अब उनका तो हाल नहीं है ना, नुजुलन, वो तो मेहरबानी नहीं है ना, उनका हाल तो नहीं बताया जा रहा ना। लोगों का हाल तो मेजबानी नहीं बताया जा रहा ना। ये नहरें जो है ना, ये मार्फा इसम आ रहा है पीछे, और ये जो है, या जन्नातुन नकरा है। ठीक है, उसका नहीं बन सकता, अनहार का ही बनेगा हाल। ठीक है। वो जो नहरें हैं ना, वो मेजबानी है। या फिर आप इसको क्या बना सकते हैं? अलग से भी बना सकते हैं, नुजुलम मिन इंदिल्लाह, इस हाल में कि वो क्या है? अल्लाह की तरफ से अल्लाह की जानिब से मेजबानी है। नुजुल क्या होता है? नुजुल होता है जब जन्नत में लोग जाएंगे ना, तो जो जन्नत में जाने का टाइम होगा ना, जब वो जन्नत, वो लंच टाइम होगा। हाँ, उसमें जब मैं को ये जो इस्मुल फाइल है ना खालिदीना, उसकी मैं मफूल बनाई हूँ। तजरी फेले मुजारे है, और बना हिया लें। की अभी वो इस्मुल फाइल है ना, तो मैंने आपको बताया इस्मुल फाइल का एक फाइल होता है। ठीक है। ठीक है, अब वो जी बना लिया। अब खालिदीना उसमें फाइल और फिया उसमें दाखिल होंगे वो। ठीक है। जी अब नुज़ुलन उसका मफूल तो नहीं बन सकता ना, मफूल तो नहीं बन सकता ना। आप देखें ना कैसे बनाएंगे मफूल। जब बनाते हैं ना, तो उसका मफूल का मीनिंग भी होना चाहिए ना। मफूल का अच्छा, मतलब क्या होता है? जिस पर फेल का असर जिस पड़ता है। पर असर पड़ता आप है। मुझे जी बताएं, अगर आप इसको बना रही हैं तो ये थोड़ा उसका मफूल बनेगा। मफूल का मीनिंग भी आना चाहिए। मसलन मैं कहती हूँ दरबा हामिदुन खालिदन। ठीक है, तो मारने का जी असर खालिद पे पड़ रहा है ना। जी ठीक है। जी तो वो इस तरह से है, तो वो बन रहा है ना मफूल उसका। मारने का असर पड़ रहा है जिसपे, खाने का असर खुबजन, है ना। और बेहतरीन बहुत मिसालें हैं कुरान मजीद में। लेकिन इस तरह से तो आप हर एक उठा के मंसूब आया तो आप उसको नहीं बना सकते। मंसूब तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तो आप इस, उस्ताद अनहार की हाल खालिदीना नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इस्मुल फाइल है। ये हाँ इस्मुल फाइल है, नकरा मारफा इस्म के बाद इस्मुल देखिए ना, फाइल आने से। देखिए हाँ देखिए मेरी बात, ऐसे तो आप करेंगी ना तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं है।
जी ٹھیک ہے نا. बेशक ابھی آپ کا نالج تو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں جو یہاں بیٹھی ہوں کیا میرا نالج کمپلیٹ ہے؟ کسی کا بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا ہے نا نالج میرا کمپلیٹ ہے تو وہ جاہل آدمی ہے سب سے بڑا دنیا کا. بلا شبہ ہمیشہ اپنے بلا آپ کو شبہ اسٹوڈنٹ سمجھے, ہمیشہ غور و فکر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. جو چیز سمجھ آ گئی شکر کریں, جو نہیں آ رہی ان پہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہے کچھ کتابوں سے مدد لیں, کچھ ترجمے سے مدد لیں, ضرور غور و فکر کریں, میں اس سے منع نہیں کر رہی. صحیح ہے. لیکن جو جی چیز بے نہیں بن رہی وہ اس کو پھر چھوڑ دیں, اس کے بحث میں نہ پڑے. ٹھیک ہے. جتنا سمجھ آ رہا ہے اس شک کو دیکھ لیں. تو اب آپ نے دیکھا تھا یہ اس کی صفت بن گئی تھی, خالدین فیہا تک میں نے صفت بنا دی تھی. یہ تو صحیح ہے نا. جی جی ٹھیک ہے پورا نا. جملہ خالدین جی فی اس کو بھی آپ الگ کر سکتے ہیں, یہ صفت بنا سکتے ہیں اتنی. جنات کیا ہیں؟ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, اس کی صفت بن گئی. نکرہ کے بعد جملہ آ گیا, فعل ہے اس میں, فاعل ہے. اب اس میں فاعل جو ہے وہ ہوا ہے, اور وہ کدھر جا رہا ہے؟ جنات کی طرف جا رہا ہے. نہیں, اس میں ہوا ضمیر فاعل نہیں, الانہار فاعل ہے. جی فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف فعل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ہوا ضمیر پیچھے نہیں جا رہی, پیچھے جمع آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا متعلق بن گیا, یہ آپ کا فاعل بن گیا. تو فعل, فاعل اور یہ مفعول مل کے کیا بن گئے؟ جنات کا صفت کیا بن گیا؟ صفت بن گیا صفت بن گیا. اور تو کچھ نہیں بن سکتا. اب خالدین فیہا اس جملے کو الگ سے لے لے, اسم الفاعل اس کے اندر فاعل اور فیہا. اب نزلن کیا ہے؟ میزبانی ہے من عند اللہ. اب آپ اس کو نا پورے کو بھی حال بنا سکتے ہیں جملے کو. ٹھیک ہے. نزلن من عند اللہ کو بھی بنا سکتے ہیں, صرف نزلن کو بھی بنا سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو آپ نے خالدین فیہا اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ جو نزلن ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ منصوب اسم ہے نا, تو وہ حال بنے گا. مفعول نہیں بن رہا ہمارا, ہم نے دیکھ لیا مفعول نہیں بن رہا وہ. ٹھیک ہے. تو وہ جی اس کو آپ حال بنا کے من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, پورے کو بھی حال بنا سکتے ہیں. اور اس کو ویسے بھی دیکھیں, اگر آپ اس کو منصوب رکھیں گے نا, حال بنائیں گے نا, ٹھیک ہے, تو یہ جی کیا بن جائے گا؟ من عند اللہ. یہ تو جار مجرور ہے, ایسا ہی ہے نا. جی تو آپ کیا بن سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں؟ اس کی میں صفت بنا رہی تھی نیوزی لینڈ کی. ہاں, نکرہ کے بعد آ رہا ہے نا, تو صرف بنا لیں. جی اللہ تعالیٰ کی جی طرف سے وہ میزبانی, اللہ کی طرف سے, یعنی اس میزبانی کی تعریف ہو رہی ہے. جی تو آپ کی صفت بن گئی. اب آپ اس کو کہیں گے کہ جی تو منصوب ہے اور یہ تو نہیں ہے, تو وہ تو فی محل ہو جائے گا نا. جی فی جی محلی منصوب. کل بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا, نکرہ کیسے موصوف بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جی اس کو موصوف بنا کے اس کی صفت بنا لیں, اور پھر ان دونوں کو بنا لیں. ٹھیک ہے. اب جی آپ دیکھیں مفعول بن رہا ہے, خالدین فیہا نزلا من عند اللہ بن رہا ہے. نہیں بن رہا تو نہیں حال اگر نہیں بن رہا تو ڈزنٹ میٹر, حال بنا دیں. جی موصوف اور صفت کو ملا کے ہی بنانا ہے نا, تو حال بنا دیں. ٹھیک ہے. اب حال کس جی کا ہے؟ وہ کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ آپ کا الانہار کا بیان کیا جا رہا ہے. نہریں جو بھی ہیں, جو بھی چیز, جنات کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو جی ہاں, تو زیادہ بیٹر ہے کہ اللہ اس کا بنائے. ٹھیک ہے نا. اس کا بنائے کیونکہ یہ معرفہ ہے, تو اس کا بن جائے گا. وما عند اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کی جو آیات ہیں ان کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اس میں آپ جتنے زیادہ جیسے سمندر میں جائیں نا, تو جتنا آپ اندر اس رہیں گے اتنی ڈیپتھ رہیں گے. تو سے وما جب ان کوئی اور کو آواز دے میں نماز اچھا لیٹ ٹھیک ہے, کروں. ٹھیک ہے, نہیں آپ چلی جائیں, چلی بہت جائیں. شکریہ. ٹھیک ہے. تو کوئی اور جگہ لے گا؟ سب چھٹی کر کے بیٹھ گئے, رمضان آ گیا, رمضان آ گیا, کلاسز تو پوری نہیں ہوئی. اچھا, روبینہ آپ آئیں گی, کریں گی کچھ؟ شاہدہ بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت؟ شاہدہ, اچھا تو میں سمجھا دیتی ہوں, پھر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا. میری 7 بجے دوسری کلاس ہے, نماز ہی پڑھنی ہے بیچ میں. وما, اور جو عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ بہترین ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ماں جو ہے وہ جو کا معنی جب ماں دیتا ہے تو وہ اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ زی کے معنی میں ہے. اب اللہ زی جب آ گیا تو ظاہر اس کے بعد اس کا صلہ آئے گا نا, تو یہ کیا بن جائے گا؟ عند اللہ خبر مقدم,
इन्होंने हमेशा खबर ही बनता है। फौजिया आपको समझ आ रही है? खबर मुकद्दम और ये क्या बनेगा? मैं मुब्तदा। कर रही हूँ समझने की। हाँ, कोशिश कर, जितना आ रहा है ना उतना ले, ठीक है? जी जितना आ मैम। रहा है उतना ले, ज्यादा ना ले, बर्डन ना ले। वो तो चीजें मैं दूसरों के लिए बताती रहती हूँ बीच में कि जी अब मैम। जब कर ही रहे हैं कुरान की आयत को तो सही करके कर ले। पता नहीं हम्म, कब तक कितने लोग सुनेंगे ना, तो वो फिर उनको फायदा होता है। आज कल आप सुनेंगे मे भी, तो आपका नॉलेज पता नहीं कितना होगा, तो आप मेरी गलतियां भी निकाल रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये अल्लाह जी ने इसम मौसूल है और इन अल्लाह जी ही खबर मुकद्दम है और ये मुब्तदा है, तो ये जुमला इस्मिया बन गया। जी। अब ये क्या बन जाएगा? अल्लाह जी का सिला बन हाँ, जाएगा। सिला। अल्लाह जी, ये माँ जो है ना, जो का मानी देता है तो ये अल्लाह जी के मानी में होता है, ठीक है? तो ये आपका जो भी अल्लाह, जो कुछ भी है अल्लाह, माँ जो होता है ना, ये माँ के अंदर दुनिया की हर चीज आ जाती है। जो जिससे जिसको, हाँ जी इसको मैम। इसको ना मेरे टीचर बताया करते थे कि ये माँ की तरह होता है। मुझे उनकी बात नहीं भूलती, बहुत पहले की बात है। कहते हैं कि माँ की तरह होता है, हर चीज को अपने अंदर समेट लेता है। जैसे माँ होती है ना, तो वो सारे बच्चों को समेटे, उनके बच्चों को भी समेटे हुए सारा कर रही है ना, तो वो वाला है। जी तो इसमें फिर हर चीज आ जाती है। जो भी अल्लाह ताला के पास है, जो कुछ भी अल्लाह के पास है, बेहतरीन है। जी, खैर। उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो हल्की होगी, वो बेहतरीन है। ये पता है अखयरू है असल में। अखयरू होता है फलू के वजन पे, यानी सबसे ज्यादा बेहतर है। ये दुनिया में चीजें हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे तो सब ये बताया गया ना कि तजरीब खालिदीन नुज़ुलन होगी। अच्छा, नुज़ुल के बारे में बता रही थी कि ये मेजबानी होती है, और ये जी मेजबानी वो मेजबानी है जो अल्लाह ताला सबसे पहले जन्नत में आने वालों की करेंगे। जैसे कोई बंदा घर में आता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी चीजें देते हैं ना, कोई ड्रिंक वगैरह देते हैं, ये देते हैं ना, जी जी। और कुछ स्नैक्स दे देते हैं इस तरह की, ताकि वो थोड़ा ना रिलैक्स हो जाए। और खाना वाना बाद में होता है ना, शादियों में जी भी ऐसा ही होता है। तो जी। वो जो होती है ना शुरू की जो, वो जब ये जब जन्नत में दाखिल होंगे तो कैलूला का टाइम होगा जन्नत में दाखिल। सोचिए कितना अच्छा। प्यारा टाइम है। जब जन्नत में सब दाखिल हो चुकेंगे, ठीक है, तो वो कैलूला का टाइम होगा, और उस वक्त उनको जो मेजबानी दी जाएगी ना, वो उनको किसी कोई फिश होगी, और उसका जो जिगर होता है ना, वो उनको जी। खिलाया जाएगा। ये आपको तफसीर की किताबों में मिलेगा, ठीक है? किस्से कहानियों की बात नहीं है। तफसीर के साथ इसमें नुज़ुल उनकी तफसीर की गई है कि ये वो फिश का जो जिगर होता है, वहां की फिश भी देख लें, उसका जिगर भी देख लें, और वहां का टेस्ट भी देख लें, तो वो पहली यानी बेहतरीन चीज उनको दी जाएगी। और फिर उसके बाद कह रहे हैं जो कुछ भी अल्लाह के पास है जो बाद में दिया जाएगा वो भी बेहतरीन ही होगा। और अच्छा। नुमा इन दिल्लाही खैरुन, बेहतरीन है किसके लिए? अब लिल इब्रार को उसके साथ शामिल ना करें, नेक लोगों के लिए। वो खबर है नेक जी लोगों के लिए। तो अब ये बन रहा है ना मुताल्लिक़ के खबर, जी जी। सेंस जार। बन रहा है ना कि ये मुताल्लिक़ के खबर बन रहा है। तो जी हर बन रहा चीज है। को, हर जार मजरूर को उठा के आप मुताल्लिक़ नहीं बना सकते, ठीक है? जी। सही है। तो यहाँ पे इसको आप मुतालिक बनाएंगे। और आयत 199, व इन्ना मिन अहलिल किताबी। अब आप मुझे बताइए इन्ना क्या है? जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं जाया करना। इन्ना क्या है? ये हर्फ है पहले, तो हर्फ है इसमें या हर्फ है या फेल है? बताइए, पहला क्वेश्चन। ना, पहले तो डिसाइड करें हर्फ है या इसमें या फेल है। हर्फ है। हर्फ है। अब हुरूफ में से कौन सा हर्फ है? उसकी कैटेगरीज होती है ना आगे। कौन सा हर्फ है? ये नस ना की बहनें जो है। हाँ, इन्ना की बहन है। आपको उर्फ नाम नहीं आता, नासिबा। आप इन्ना की बहनों में से ही कह दें। उर्फ नासिबा। हाँ, उरूफ नासबा है। तो बस मैंने जी कहा था ना, वो याद करने वो आसान है, उरूफ जी जी मैम। नासबा में से है। और ये किस लिए आता है? ताकीद के लिए आता है, जुमले के ऊपर, है ना? जी आगे इसके लाम भी आता है कभी कभी, फिर दोबारा इसको लाम को क्या कहते हैं? ये जो लाम आता है इन्ना के बाद, हमने आपने लिसान इन्ना। और कुरान को रिवाइज करते रहना है पीछे, जो इसम का चैप्टर हमने पढ़ा है।
یہ لام جو تاکید ہوتا ہے نا، یہ لام الابتدا ہوتا ہے، اصل میں یہ شروع میں ہوتا ہے، لیکن جب جی انا پھر یہ آتا ہے اس کو تو وہ اس دکا کو دیتا ہے. دھکا دیتا ہے، تو یہ آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی 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 میم. تو اب یہ آگے چلا گیا. تو یہ بھی تاکید کے لیے اور یہ بھی تاکید کے لیے. یہ اثر نہیں کرتا، یہ اثر کرتا ہے. یہ والا جو نہیں، یہ آگے اثر کرتا ہے، لیکن یہ والا اثر نہیں کرتا. لام یہ غیر عامل ہے. جی یہ آگے جو بھی آئے گا نا اس کو ویسے ہی رہنے دے گا، غیر عامل ہے یہ. اور یہ والا عامل ہے. اب یہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ منسوب کرے گا نا. جی. ہاں، اب کس کو منسوب کرنا ہے اس نے؟ خبر کو کرے گا یا اسم کو کرے گا؟ خبر کو کرے گا خبر منسوب. کو کب کرتا ہے یہ مجھے یہ بتائیں، خبر کو اسم کب کو. کرتا ہے منسوب؟ مبتدا اسم کو. اس مبتدا کو منسوب کرتا ہے، اس کو اپنا اسم بناتا ہے نا، جی اپنے اسم مبتدا. کو منسوب کرتا ہے، خبر کو نہیں کرتا. اور یہ آ رہی ہے خبر، کیونکہ اس کو ہم مبتدا بنا ہی نہیں سکتے، تو یہ آ رہی ہے خبر. ٹھیک ہے. یہ اہل جی الکتابی کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مرکب ہاں، اضافی. اس کو جب یہ مجرور بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ بن کے، مرکب جی اضافی بن کے مجرور بن جائے گا. اور یہ من جار اور مجرور مل کے کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری. اب مرکب جاری جو ہوتے ہیں نا، جب بھی جملے کے شروع میں آ جائے تو انہوں نے ہمیشہ خبر ہی بننا ہے، متعلق وغیرہ نہیں بن سکتے. پھر یہ جار مجرور متعلق بھی بن جاتا ہے نا، لیکن اگر جی جملے کی شروع میں آ جائے تو پھر یہ ہمیشہ خبر مقدم بنتا ہے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، سے آپ گرامر بہت جلدی سیکھیں گے، نوٹ کرنے والی چیزیں. تو یہ آپ کا خبر مقدم بن گیا. اب اس کو تو منسوب نہیں کرنا ہے، انا نے کس کو منسوب کرنا ہے؟ مبتدا کو. اب مبتدا مبتدا کو. ڈھونڈنا ہے جس کو یہ منسوب کر رہا ہے. جی جی وہ مؤخر ہوگا. ہاں، اب مبتدا کیا ہوگا؟ مبتدا وہ ہوگا جس کے اوپر یہ لام داخل ہوگا. جو بھی چیز بعد میں آئے گی نا، چاہے مبتدا بعد میں آ جائے، چاہے یہ خبر بعد میں آ جائے، اس پہ لام نے داخل ہونا ہے. اب یہاں پہ یہ خبر مقدم ہو گئی تو مبتدا مؤخر ہوا ہے نا. جی من مبتدا بن جاتا ہے نا، جی بن جاتا ہے. اکیلے تو نہیں بنتا، آگے صلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ابھی فی الحال اس کے اوپر لام ڈال کے اس کو مبتدا مؤخر بنا لیے. ٹھیک ہے. جی اور لام، اس لام کا مطلب جو ہوتا ہے یہ لام التاکید کہلاتا ہے. میں نے ابھی پیچھے شروع میں آپ کو کلاس میں بتایا ہے کہ یہ لام جو ہوتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ اسم پہ بھی آ جاتا ہے، فعل پہ بھی آتا ہے، حرف پہ بھی، تینوں پہ آ جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. جی تو اب یہاں پہ اسم کے اوپر آ رہا ہے، فعل پہ تو نہیں آ رہا، حرف پہ بھی. من کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ بتائیے. پہلے تو آپ یہی سوچا کریں گے یہ کیا ہے، اسم ہے فعل ہے، اس سے نکلیں گی تو آگے جائیں گی نا. جی تو من کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اس میں. اسم ہے، تبھی تو مبتدا بنا ہے نا. جی ہاں، اور کس کا اسم بنا ہے؟ کس کا اسم بنا ہے؟ انا کا بنا ہے. نہ کا. اور یہ اسم موصول بھی ہوتا ہے جب جو کا معنی دیتا ہے. ابھی ماں کو بھی ہم نے بنایا تھا اسم موصول اوپر، یاد ہے؟ یہ ماں کو بھی بنایا تھا، جو کا معنی آ رہا تھا تو جی اس جی کو اللہ سے بنایا تھا. تو ماں اور من جو ہوتے ہیں، یہ جب اللہ جو کا معنی دیتے ہیں، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے نا، من ربو جی کا، لیکن جب وہ جو کا معنی دے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر وہ آپ کا اسم موصول ہوگا اور اس کے آگے صلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی نا. تو اہل کتاب میں سے لَمَن یؤمن باللہ، یقیناً جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر. ٹھیک ہے. اب وہ سے پہلے پہلے یہ پورا جملہ کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب من اسم موصول تھا تو یومنو کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ صلہ بن گیا نا، جی اور یہ اس کا متعلق بن گیا. جی اور میں نے باللہ. آپ کو بتایا جب بھی من آتا ہے نا، چاہے مبتدا جی بنے چاہے اسم موصول، مبتدا مؤخر بھی بن رہا ہے اور موصول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ جب بھی آتا ہے تو اس کے آگے والے فعل میں اس کی ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے. اس کا ہوا. آگے اس کا، ہاں، فعل جو آتا ہے اس میں وہ ضمیر ہوتی ہے اس کی طرف لوٹ. تو یہ فاعل ہو گیا اور یہ باللہ متعلق ہو گیا. تو یہ پورا کیا بن گیا آپ کا؟ اسم موصول اور صلہ مل کے یہ آپ کا مبتدا بن گیا. مؤخر. جی ہاں ٹھیک ہے. من موصول جملہ اس میں ہی بنا نا. جی من مبتدا، ٹھیک ہے، اگر اس کو بنائیں یا اسم موصول بنائیں تب بھی اپنے صلے کے ساتھ مل کے تو مبتدا ہی بنے گا. آپ کو پتہ ہے نا اسم موصول اور آگے والے کیا کیا بن سکتے ہیں نا، 8 چیزیں بن سکتی ہیں. تو جی یہاں پہ یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا مؤخر بن گیا. ٹھیک ہے. اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن گئے؟
وہ बन गया। मुब्तदा हाँ, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ये मुब्तदा है और ये उसकी खबर बन रही है, और ये पूरा जुमला इस्मिया बन के खबर, इन्ना की खबर बन रही है, ये भी कह सकते हैं। जिधर से मर्जी है पकड़े, मन को मुब्तदा बनाएंगे या इसम मौसूल बनेंगे, दोनों सूरतों में ये जो जुमला आ रहा है ना, या तो उसकी खबर बन जाएगा या उसका सिला बन के इसम मौसूल और सिला। बेहतर यही होता है कि इसको मुब्तदा ही बनाया जाए, ठीक है। मुब्तदा जी बना लें और इसको खबर बना के, मुब्तदा खबर बना के जुमला इस्मिया बना के उसके ऊपर लगाए लाम और इसको बना दे इन्ना की खबर, ठीक है। और जी बाकी चीजें भी ज़हन में रखें कि वो इसम मौसूल भी है और सिला भी है, क्योंकि कभी कभी एज अ मौसूल और सिला भी उसको यूज करना पड़ता है। सारी चीजें ज़हन में रखनी है। जी मैम मन जब आएगा जो का मानी देगा, उसने इसम मौसूल भी बनना है, उसने मुब्तदा भी बनना है, ठीक है। दोनों चीजें बने। कभी कभी हरफ शर्त भी बन जाता है, अगर शर्त आ रही हो ना तो फिर इसको शर्त के तौर पे भी लेना पड़ता है। अगर ये फेल मजजूब हो जाता तो फिर उसको एज ए शर्त भी लेते, आगे जवाबी शर्त भी आ रही होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपकी जवाबी शर्त नहीं है, ये मजजूम नहीं हो रहा, तो इसलिए हम फिर उसको मुब्तदा और खबर ही बना के इसके ऊपर जुमला इस्मिया बना के फिर उसको हम इन्ना की खबर बना देंगे, और इन्ना का मुब्तदा बना देंगे, इन्ना का इसम बना देंगे और नाम लगा देंगे, ठीक है। वमा जी उनजिला, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी वाव आ गया है, ठीक जी है ना। और तो फिर वाव आता जब आता है तो अगली वाली चीज भी पीछे वाली में शामिल हो ला जाती के है। जी वमा इसमें बहुत उनजिला, जो ईमान लाया अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, जी उनजिला इलैकुम तुम्हारी तरफ, जी ठीक है ना। तो यानी तुम्हारी तरफ का क्या मतलब है, ईमान वालों की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो नाजिल किया गया ना। जी कुछ हमारी तरफ नाजिल किया, हमारी तरफ क्या नाजिल किया, कुरान, कुरान है ना। तो जी अब यहाँ पे अहलुल किताब, उन अहलुल किताब की बात हो रही है। हर अहलुल किताब बुरे नहीं होते, ठीक है, वो बुरे होते हैं, हाँ, इसलिए मुसलमानों के जी दुश्मन होते हैं, लेकिन उनमें अच्छे लोग भी होते हैं। उनमें से जो ईमान ले आए और उन्होंने और ईमान ले आए अल्लाह पर, नंबर एक, नंबर दो किस चीज पर ईमान लाए, जो कुरान हमारी पर तरफ, हाँ, तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है। तुम्हारी तरफ क्या नाजिल हुआ है, कुरान भी नाजिल हुआ है, रसूल भी आया है ना, जी रसूल भी तो आए, नबी बन के आए, तो उस पर भी ईमान ले आए। अपने नबी पे तो वो ईमान रखते ही हैं अहले किताब, लेकिन वो इस पे भी ईमान ले आए, ठीक है। तो वमा जी उनजिला भी वो आ गया फिर, ठीक है। वमा उनजिला इलैहिम, और जो नाजिल की गई आपकी तरफ, ठीक है ना। और जी जो किताब, हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, अच्छा यहाँ पर ये जो तुम्हारी तरफ का तर्जुमा आ रहा है ना, ये इसमें वमा उनजिला इलैकुम वमा उनजिला इलैहिम, अब ये तो आ हिम गया तुम्हारी तरफ, ये हो गया कुरान। और इलैहिम का क्या मतलब है, जो नाजिल किया उनकी गया तरफ उनकी तरफ, यानी क्या नाजिल किया गया, कुरान उनकी तरफ कुरान नहीं नाजिल किया गया, फिर उनकी तरफ तौरात इंजील नाजिल की गई है ना। जी 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 अहले किताब जी हाँ, तो यानी वो दोनों शरीयतों पे अमल करते हैं, दोनों हाँ पर जी ईमान कुरान रखते हैं। और आज भी वो बंदा मुसलमान है जो दोनों शरीयतों पे अमल रखे, ईमान रखे, अपनी किताबों पे भी। देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि मैं तौरात पे ईमान नहीं रखती, तो क्या मैं मुसलमान हूँ? नहीं हाँ। तो आज अगर कोई ईसाई उठ के मुसलमान होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, अपनी किताब पे ईमान रखता है और कहता है मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पे ईमान नहीं है ना, मैं रसूल पे ईमान लूंगा, किताब पे नहीं लूंगा, तो क्या मुसलमान हो जाएगा? नहीं नहीं होगा ना। तो हमें जो कुछ भी नाजिल किया गया है, चाहे आज कोई मुसलमान होता है उसको भी जो कुछ पहले नाजिल हुआ है, जो अभी नाजिल हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस पे भी ईमान रखना है, पहली शरीयतों पे भी और अभी पे, और हमें भी रखना है। अगर जी मैं जी कहती हूँ ना मुझे एक फरिश्ते पे ईमान नहीं है, या कुरान की एक आयत पे ईमान नहीं है, मुझे पूरे कुरान पे ईमान नहीं है, एक जरा सी चीज का आप दीन का इनकार करेंगे ना तो पूरी दीन का इनकार हो जाएगा, समझ आइए। जी इस्लाम मजाक नहीं है ना। तो जो नया नया अहले किताब में से ईमान लाया है, वो सब चीजों पे ईमान रखेगा, वो अपनी किताब पे भी ईमान रखेगा और वो हमारी किताब पे भी ईमान लाएगा। अच्छा हिम तौरात और इंजिल की तरफ जाता है हिम हाँ, और वो खाशिईना लिल्लाही, वो डर खुशू करने वाले हैं अल्लाह के लिए। ये बहुत बड़ी सिफात है उन अब्दुल सलाम, अब शायद मैंने नाम शायद गलत ले रही हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर फौरन कुछ जो थे वो ईमान ले आए थे ईसाई, ये उनकी बात हो रही है।
کچھ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوراً، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان کا نام بھی ذکر تھا، ان کا کہاں پہ وہ جگہ پہ، کس جگہ پہ وہ نبی بن کے آئیں گے، کس قوم میں آئیں گے، سب موجود تھا ان کی کتابوں میں، تو انہوں نے ایمان لیا فوراً۔ جی کچھ جو ہیں وہ دشمن بن گئے، حاسد بن گئے، منافق بن گئے، نقصان پہنچانے لگے، لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کہ فوراً ایمان لائے۔ اب وہ کون تھے؟ وہ اللہ خشوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، خشیت ہوتی ہے۔ کسی کی عظمت کی وجہ سے جو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے وہ خشوع کہلاتا ہے۔ نماز بھی ایسے لوگوں پہ بھاری نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ نہیں جن میں خشوع ہوتا ہے وہ تو فوراً ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کب نماز کا، پھر اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو السلام علیکم استاذہ۔ جی وعلیکم السلام۔ استاذہ ایک کنفیوژن ہو گئی مجھ میں ہاں کہ بول۔ آپ نے اس طرح سے کہا نا کہ تورات پر انجیل پر ایمان، یہ اصل میں پیغمبر پر ایمان ہے نا استاذہ، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، کتابوں پر نہیں ہونا چاہیے نا؟ آپ ذرا سا تو مجھے کیا اس آپ کے کا وضاحت۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے انجیل پہ ایمان نہیں ہے؟ آپ کہیں ذرا منہ سے کہیں، میں تورات جی پہ وہی میں بول رہی ہوں، نہیں نہیں، پیغمبر پر ایمان ہونا چاہیے نا، یہ تو ان لوگوں کے لیے کتابیں تھیں نا، انجیل اور یہ تورات۔ میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں تھوڑا اللہ کی سا یہ کتابیں، کہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے احکام پہ جا کے عمل کریں، میں یہ تھوڑی جی کہہ رہی جی ہوں، جی میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں تورات میں احکام ہے، وہ تو سب وہ تو آخری ایڈیشن آ گیا نا، ابھی اسی پہ عمل کرنا ہے، جی قرآن پہ ہی جی کرنا ہے نا۔ جی، بالکل میری بالکل بات وہی۔ سنیے، میرا تھوڑا گلا خراب ہے، اس لیے آواز میری تھوڑی وہ ہو رہی ہے، لیکن اب دیکھیں، ان پر آپ نے عمل نہیں کرنا، جی ان پہ آپ نے ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھی انبیاء کے پاس۔ جی ایون جو چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام پہ، داؤد علیہ السلام، جو بھی پیغمبروں پہ کتابیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے، ان پہ بھی ایمان لانا ہے ہمیں۔ ہمیں یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ ان پہ جا کے عمل کرو۔ یہ اچھا ہوا آپ نے بات جی کلیئر کر لی یہاں پہ آ کے، جی جی۔ ان کی میرے شریعت پہ خیال تھوڑی میں عمل یہ کرنا بات تھی کہ پیغمبروں پر ایمان ہونا چاہیے اپنا، یہ کتابوں پر میں نے، میرے ذہن میں پہلی بار آیا استاذہ یہ اس طرح سے ہے۔ اب آپ بات یہ سمجھیے کہ بات۔ نہیں سمجھی؟ انڈرسٹوڈ جی بات جی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، پیغمبروں پہ ایمان تبھی پورا ہوتا ہے نا جب اس کے اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور آپ قرآن پہ ایمان نہ لائیں، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی بالکل نہیں نہیں ہو سکتا۔ سکتا۔ تو آپ عیسیٰ اور جی، موسیٰ پہ ایمان لائیں، ان کی لائی کتابوں پہ ایمان نہ لائیں، اچھا ایسے اچھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوں، یہ تو بہت ہی بڑا کنفیوژن تھا جو آپ نے دور کیا اپنا۔ جی 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 استاذہ، ہمیں یہ جزاک نہیں اللہ۔ کہا گیا کہ آپ ان کی شریعت پہ جا کے عمل کرو، جی کیونکہ ہمارا فائنل ایڈیشن آ گیا، ان کی بہت سی آیات منسوخ ہو گئی، بہت جی سے احکام جی منسوخ ہو گئے، جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ ان کو جو جی احکام دیے گئے تھے ان کے زمانے کے مطابق دیے گئے تھے، ہمیں جو وہی، احکام دیے گئے ہیں وہ ہمارے زمانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق دیے گئے ہیں، آنے والی پوری دنیا کے اور مطابق آج دی۔ جی جی تا قیامت تک رہ چلے گی یہ۔ ہاں، تو شریعت کو آسان کیا گیا ہے نا، جی ٹھیک ہے؟ جی، ان کی شریعتیں بہت مشکل تھی، وہ جب ہوں قربانی کرتے تھے تو وہ قربانی اس کو آگ لگا دیتے تھے، ہوں، اپنی قربانی کو ان کو جلانے کا حکم تھا۔ آپ دیکھیں نا ذرا پیچھے جا کے پورا ان کی شریعتوں جی میں کیا جی کیا جی تھا، جی اور ایک جی جی، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی نا آ قربانی کو، جاتی تھی تو جی جس کو بالکل۔ ہاں، تو وہ اس طرح کی شریعت تھی، پھر ان کو مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے ہوں، حلال کیا گیا، ان کے جی لیے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا باقی اور معاملات بھی عورتوں کے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت سختیاں تھیں، وہ تو اپنی جی عورت کو جا کے جب ناپاک ہوتی تھی تو وہ تو الگ گھر باہر ایک کمرہ بنایا تھا تو وہاں ڈال دیتے تھے۔ ہماری ہوں، عورت عائشہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ساتھ 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 ہی میں رہتے رہتی تھے، تھی جی ہاں جی جی۔ بالکل، تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان پہ عمل نہیں کرنا، کتابوں پہ عمل نہیں کرنے کا، ایمان لانے کو۔ میں یہی تو بتا رہی ہوں، آج کا اہل کتاب اگر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کتاب پہ نہیں لاتا یا کتاب کی ایک آیت پہ نہیں لاتا، تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھ رہے اور قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں، ہر آیت پہ ایمان لانا ہے، ہر آیت پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن ایسی معمولی چیز نہیں کہ آپ اس میں سے اپنی پسند کی آیتیں لے لیں، جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے حقوق تو لے لیتی ہیں، فرائض کا نہیں دیکھتی کہ فرائض بھی ہوتے ہیں ہمارے، تو یہ ایمان تو نہ ہوا قرآن پہ نا، پھر یہ بہت سخت معاملے ہیں شریعت کے، تو شریعت یہی فالو کی جائے گی اب،
قیامت تک. اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو، اگر مسلمان نہیں ہوتا تو وہ کافر ہے. دو ہی چیزیں ہیں. چاہے وہ اپنی کتاب پہ عمل بھی کر رہا ہے اور وہ ہے بھی، لیکن جب فائنل رسول آ گیا، فائنل کتاب آ گئی، تو اب جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اس پہ عمل کرے گا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کا. جی استاد. ہاں ہاں. ان کے نبی کے زمانے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، قرآن نہیں نازل ہوا تھا، تو اس زمانے میں وہ جی لوگ جو تھے، وہ جتنے لوگ بھی تھے وہ جنت میں جائیں گے، جو ان اپنے اپنے انبیاء پہ ایمان لائے اور ان کی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، ان کا ساتھ بھی دیا، وہ سارے ایمان والے تھے، وہ سارے جنت میں جائیں گے، چاہے وہ عیسائی مرے چاہے وہ یہودی مرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی نہیں تھے. تو آج اگر کوئی یہودی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جی ایمان جی لانا استاد. چاہیے. کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ آئیے نا؟ تو ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا، ان جی کتابوں جی پہ. جی جی ہاں، کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے جی. رسول آسمانی کتابیں ہیں نا استاد صحیح. جی آسمانی جی کتابیں اللہ نے نازل کی. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں کوئی ادھر جی ادھر سے نہیں پتہ چلتا، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. جی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے تورات اور انجیل کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تورات اور انجیل کا قرآن سے پتہ چلا. وہ تو عرب میں رہتے تھے، ان کو کیا پتہ ہسٹری؟ ان کو ہوں. ان کو بھی وحی کے ذریعے بتایا گیا نا کہ آپ سے پہلے پہلے یہ انبیاء تھے. ایک ایک نبی کا جی جی بتایا گیا اور پھر سب بتایا گیا. ٹھیک جی ہے. جی. وما انزل کلیئر کریں گے. الیکم. جزاک اللہ خیر استاد. اس لیے کہتے ہیں نا کہ شکریہ آپ کا. سمجھو. ہاں، قرآن کو سمجھو، ورنہ جی بہت پھر اس میں پڑ جاتا ہے بندہ. اچھا، اب کیا ہے؟ وما انزل الیکم وما انزل الیہم سمجھ میں ہے فوزیہ؟ جی میم. جی جو ان کی طرف نازل کیا، یعنی وہ اپنی شریعت پہ بھی ایمان لائے پہلے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان پہ بھی ایمان لائے. ٹھیک ہے. جی اور جی اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے. جی تو یہ ابرار ہے نا، ابرار نیک لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد لا یشترون بیاات اللہ. نہیں، ان کی اگلی صفت بتائی جا رہی ہے، لا یشترون بیاات اللہ. نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو. یشترونا فعل ہو گیا اشترا یشتری سے. ٹھیک ہے. جی جی. یشترونا جمع کا صیغہ ہے. یہ لا کون سا ہے؟ نفی والا ہے. نفی والا لا. جس لا کے آگے الف آئے نا خالی، وہ لا جی کیا ہوتا ہے؟ نفی والا ہوتا ہے. نفی. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر یہ والا الگ پڑیں گے، یہ والا الگ پڑیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس جی کو لا نہیں پڑھ سکتے، لا آپ پڑھیں گے. تو اس کو خیال رکھنا ہے. لا یشترونا نہیں خریدتے وہ اللہ کی آیات کو. خریدنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بی آیت اللہ. سے. یعنی اللہ کے آیات کے بدلے میں. یہاں پہ بی کا مطلب جو ہے نا، یہ ساتھ نہیں آ رہا. یہاں بی کا مطلب بدلے آ رہا ہے. یہ یاد اچھا. رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ورنہ مطلب غلط ہو جائے گا. اشترا کے ساتھ جو بی آتا ہے نا، اس کا مطلب بدلہ ہوتا ہے. نہیں وہ خریدتے اللہ کی آیات میں تھوڑی قیمت. نہیں وہ لیتے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی آیات میں تھوڑی قیمت، یعنی وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا، جو جن کی اہل الکتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کی صفات بتائی جا رہی. ٹھیک ہے. ان کی کیا کیا صفت ہے؟ کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو ان پہ جو نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ لوگوں پہ یعنی مسلمانوں پہ، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان پہ نازل کیا اس پہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اہل کتاب کی کتنی صفات آ رہی ہیں یہاں پہ. یہی جنت میں جانے والے ہیں. اور وہ اللہ کی آیات کو، یعنی اپنی تورات، کیا کرتے تھے زیادہ تر یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے. جی انہوں نے کتابیں آج بھی، یہ ہمارے مولویوں کا بس چلے، اب تو میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، عورتیں قرآن پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. وہ تو لوگوں کو کچھ پتا چلا ہے کہ ہاں بھائی ہم بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن. ورنہ تو یہ عالم کہتے ہیں قرآن تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہم سے آ کے ہمارے محتاج بنے رہو، اور ہمیں ہمارے حلوے مانڈے کرتے رہو، اور ہم ہی سے پوچھتے رہو فتوے. اور ہم تمہیں جو بندہ جیسے آئے گا نا، اس کو ویسا فتویٰ دیں گے، اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہماری زیادہ سے زیادہ پذیرائی کرے، ہماری زیادہ سے زیادہ عزت کرے. تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے. تو اللہ کی آیات کو نہیں بیچنا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ بھی ان میں ہی شامل ہو جاؤ گے جو کہ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے.
صحیح ہے، وہ عوام کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے تھے کتابوں میں کیا لکھا ہے، نہ تورات میں نہ انجیل میں، وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، بلکہ چینج کر دی تھی کتابیں انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرے گا انشاءاللہ. اور اس میں سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، کوئی لفظ اس کا ایک حرف بھی چینج نہیں ہوا. تو نہیں بیٹے، تھوڑی قیمت کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں ہم اللہ کی آیات کو؟ اگر کوئی زیادہ قیمت دے، بہت زیادہ قیمت دے، تو وہ آپ بیچ سکتے ہیں نہیں اللہ کے؟ نہیں بیچ، کسی نہیں صورت میں نہیں بیچ سکتے. صبرن قلیلن کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑی قیمت ہو یا زیادہ اس میں نہیں بیچ سکتے، کسی قیمت پہ بھی نہیں. اچھا، دوسری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ صبرن قلیلن یعنی آپ کو وہ جتنا بھی کچھ دے دے گا نا، وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے. کم ہے وہ جی. تو ذرے کے ہے نا. تو جو آخرت آپ نے خراب کر لی، تو جو دنیا چاہے جتنی بھی لے لی، پوری سلطنت بھی لے لی آپ نے، تو وہ تو تھوڑا ہی ہے نا جی آخرت کے مقابلے میں. اپنی آخرت بیچ دی. آج کل کے علماء آج کل کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے ہیں سب یہی کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمان ہار کے بھی سیٹوں پہ بیٹھ رہے ہیں، اسمبلیاں بنا رہے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ لے لی نا سلطنت، لیکن آخرت تو بیچ دی، انہیں ایمان تو بیچ دی انہوں نے، تو کچھ نہیں ملنے والا. تو اس کے بعد کیا؟ اولئک اللہ اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. اب اس جملے کو بنائیے، یہاں سے نیا جملہ شروع ہوا ہے، کون کرے گا اس کی آگے؟ لائکا یہی وہ لوگ ہیں. اسم اشارہ ہے، اسم جی اشارہ جملے میں آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ اس میں اشارہ مبتدا مبتدا نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مبتدا بنتا ہے. بات کو ختم کرتے ہیں، مجھے مبتدا بنتا ہے. اب یہ لہم جملے کے شروع میں آ گیا نا، یہ تو مبتدا جی بنا دیا نا. اب یہ جو اگلا جملہ ہے اس کی شروع میں لہم آ گیا ہے، تو اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر مقدم. خبر خبر مقدم. ویری گڈ. اچھا، اجرہم کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر ہے نا. مؤخر اجرن جی تھا نا، یہ جی اجرن تھا، تو مضاف بننے کی وجہ سے اجرو ہو گیا، اور یہ ہو گیا مبتدا مؤخر. اب یہ جی پورا اب یہ اس کو بھی شامل کر لیں، یہ کیا بنے گا؟ ربی ہم کیا بنے گا؟ مرکب اضافی یہ بن جائے گا. اضافی، اور اندہ کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ ظرف ہے. ظرف ہاں، اور ظرف ظرف ہے، مضاف اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے نا. تو ظرف مضاف الیہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ اس کو مظروف بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. ظرف مظروف مل کے کیا بنتے ہیں؟ یہ بھی کیا بنتے ہیں؟ خبر. ہاں نہیں، خبر نہیں بنے گا. خبر تو ہم نے بنا لی نا میری بہن، خبر ایک ہی ہوتی ہے، وہ شروع میں آ گئی، بن گئی خبر. اب یہ متعلق بنے گا نا، یہ کیا بنے گا؟ متعلق. ٹھیک ہے نا. تو خبر تو آ گئی ہے ہماری جار مجرور، تو اب یہ کیا بنے گا؟ چاہے جار مجرور ہوتا، چاہے اندہ ربی ہم ہوتا، وہ کیا بنتا آپ کا؟ وہ آپ کا اب متعلق ہی بنے گا نا، اندہ ربی ہم، ان کے رب کے پاس. اب خبر تو نہیں ہے نا، یہ خبر نہیں ہے. خبر یہ بن جاتا اگر یہ خبر نہ ہوتی، تو ہماری خبر مقدم آ گئی ہے. اب یہ آپ کا خبر مقدم، مبتدا مؤخر اور متعلق مل کے کیا بنے گا پورا؟ آل ٹوگیدر کیا بن گیا؟ خبر. یہ خبر بن گئی اس مبتدا کی، پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا. پہلے اس کو بنایا کرے، وہ بنا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ بنا ہے، جملہ اسمیہ بنا ہے، جملہ شرطیہ بنا ہے، کیا بنا ہے؟ وہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا. جی اب یہ جملہ اسمیہ اس مبتدا کی خبر بن گیا، بن خبر سکتا ہے بن نا. گئی. ہاں، تو اب ڈبے میں جی ڈبہ ہو گیا نا، ڈبے میں ڈبہ ہو گیا. جی جی تو اب یہ مبتدا اور خبر مل کے تو اولئک کا پورا جملہ اسمیہ ہو گیا. اب انا بنائیے، انا کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ، تو انا کے بعد کیا اس کا اسم ہوتا ہے؟ اسم ہاں، اسم و انا ہو گیا منصوب جی منصوب. اسم اور یہ اللہ کیا بن جائے گا؟ سریع الحساب. صاحب یہ کیا بن جائے گا؟ خبر اس کی خبر و انا. اس کو آپ مبتدا جی نہیں کہہ سکتے ابھی، اسم ٹھیک ہے. اللہ خبر ہاں، اس کو آپ مبتدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انا نے اس کو کیا کر لیا؟ آکیپائی کر منصوب لیا نا، اس کے جی اوپر کمانڈ حاصل کر لیا نا انا نے آ کے. تو وہ جی اصل میں کیا تھا؟ اللہ سریع الحساب تھا، لیکن انا نے جی آ کے کیا کر دیا؟ اس کو اس کو منسوخ کر منصوب دیا. اب یہ انا کا اسم بن گیا، اس کا نیا نام ہے، اور یہ انا کی خبر ہے. اس کی خبر اس کے بعد آخری آیت ہے شاید ہماری، ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں. جی یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو.
تو اس میں یا ایہا کیا ہے؟ مبتدا ہے، مبتدا شاباش شاباش شاباش. سوری ندا ہے، ندا. حرف ندا ندا ہے یہ، ندا کیا ہے؟ ندا تو اسم ہوتا ہے. یا ایھا الذین، یہ حرف اسم ہے. حرف ہے. پہلے آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں گے، اس میں فعل ہے حرف ہے؟ پہلا سوال. اسم ہے. آگے دوڑ نہ لگایا کریں، آگے یہ دوڑ حرف ہے. نہ لگایا کریں. پہلا سوال اپنے آپ سے کریں کہ یہ جو میں نے لفظ چوز کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے حرف ہے. ٹھیک ہے. جی جی جب وہ پتہ جی چل جائے گا پھر اس کی سب کیٹیگریز میں جانا ہے آپ نے. اچھا یہ بن گیا. ابھی حرف ہے تو حرف میں کیا ہے؟ حرف تو بہت سارے ہوتے ہیں. حرف تو یہ بھی تھا، حرف تو یہاں پہ آپ کا یہ بھی تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی حرف تھا. حرف تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، بے شمار حرف ہوتے ہیں، وہ بھی حرف ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا حرف ہے؟ حرف ندا ہے یہ. ندا ہے. اس طرح کرتے ہیں فوزیہ، مجھے تنگ نہ کیا کریں. آپ بہت تنگ کرتی ہیں، آپ سیدھی اسم پہ جمپ لگاتی ہیں. سوری تو آپ نا یہ اس میں پھر ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، ریکارڈنگ بھی لمبی ہوتی ہے. تو حرف ندا ہو گیا. یا جب بھی لگ جاتا ہے نا تو یا آئے، صرف یا آئے یا یوہا آئے، وہ حرف ندا ہی ہوتے ہیں. یا ایتھا بھی تو آتا ہے نا. جی آپ ساری بھول گئے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے لسان جی القرآن. میم، یہ مذکر کے لیے یا ایھا ہاں، الذین. اور یا کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ ایوہا کیوں آیا بیچ میں؟ صرف یا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آگے الف لام والا اسم ہے. آگے ہے نا ہاں، الف. یہ آپ کے پاس فوراً جواب آنے چاہیے کہ یا یوہا تب آتا ہے جب آگے الف لام والا اسم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو جو جی میری ریکارڈنگ ہوتی ہے نا اس کو ایک بار اور ضرور سنا کریں. یہ تو فرض بنتا ہے آپ پہ. جی لائک کریں نہ کریں، شیئر کریں نہ کریں، جو مرضی ہے کریں، لیکن اپنے لیے اس کو ایک دفعہ ضرور سن لیا کریں تاکہ چیزیں ریپیٹ ہوں اور آپ کے دماغوں میں بیٹھیں. ورنہ وہی غلطیاں وہی غلطیاں وہی غلطیاں ہوتی رہیں گی. صحیح ہے. آمنو کیا ہوگا؟ اے وہ لوگوں جو، اب اللہ جی نے اسم موصول ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو یہ اکیلا تو نہیں آتا. ہمیں حرف ندا کے بعد منادا چاہیے کہ منادی چاہیے؟ منادا. منادا چاہیے. حرف ندا منادا. کے بعد منادا ہوتا ہے، جی جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے نا، جس کو پکارتے ہیں وہ آگے آتا ہے. تو اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو پکارے؟ حرف ندا کے بعد اللہ ایمان. جی نے اسم موصول ہے. اور آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، لا چکے جی ہو. زبر آ رہی ہے نا. میں نے جی بتایا تھا اگر زیر آئے تو وہ ہوتا ہے فعل امر، اور زبر آئے تو وہ ماضی ہوتا ہے. جو ماضی. ایمان لا چکے ہو. اسبرو. اسبرو کیا امر ہے؟ امر امر ہے. صبر کرو. ٹھیک ہے. جی وصابرو. ٹھیک یہ ہے. بھی اور امر ہے. یہ بھی فعل امر ہے. اب دیکھیں جی ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے آ رہے ہیں نا. جی اسبرو صابرو. اب اس میں شروع میں وہ نہیں آیا، آپ کا حمزہ نہیں آیا، نہیں. لیکن پھر بھی عمل ہے. ہم. ٹھیک ہے. صابرو. اب یہ الف جب آ جاتا ہے نا تو اس میں مقابلے میں کوئی کام ہوتا ہے، شراکت ہو جاتی ہے. اور تم مقابلے میں جمے رہو. صبر تو اکیلے ہی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جی لیکن جی جی صابر جو ہوتا ہے وہ بندہ، وہ دوسروں کی اذیتوں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. صبر وہ کوئی ایک قسم کا صبر نہیں ہوتا. صبر عبادت کے لیے اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی صبر چاہیے. اس کے لیے دین پہ جمے رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے. جی کسی کی اپنے مال میں سے کسی کو مال دینے پہ بھی صبر چاہیے. تو وہ صبر بہت سی ٹائپس کا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ جی نے خود کرنا ہے، اپنی ذات میں کرنا ہے. یہ صابر ہو آپ نے دشمن کے مقابلے میں. جب آپ کا دشمن ہے، مطلب اگر کوئی ویری ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی کوئی رشتہ دار ہی آپ کا دشمن بن گیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی قریبی جی رشتہ دار ہے تو اس کے مقابلے میں بھی آپ نے صبر کرنا ہے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی. اگر آپ بدلے لینے پہ لگ گئے نا، آپ کہ اس کے جواب دو بھائی، وہ دو اینٹ مارے، آپ پتھر مارے تو آپ اینٹ مارے اس کو آگے سے. نہیں، اسلام یہ حکم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے صبر کرو اور اچھے وقت کا انتظار کرو اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اس کو بد دعا بھی نہ دو. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. بہت بڑی بات ہے نا. جی بڑے ہی عزم کی بات ہے یہ کہ آپ دشمن کو بھی دعا دیں، اس کی ہدایت کا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. ٹھیک ہے. بد دعائیں دینا تو بہت آسان ہے کہ بد دعائیں دینے میں آپ اپنا اجر کھو دیں گے. ٹھیک ہے. آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے رہے ہیں نا صبر کرنے پہ، وہ آپ نے کھو دیا. آپ صبر بھی کر رہے ہیں، آپ
کوئی بدلہ بھی نہیں لے رہے، آپ بددعائیں بھی دے رہے ہیں. تو ایسے نہ کریں. کم از کم اگر آپ دعا نہیں کر سکتے تو بددعا بھی مت دیں. چپ کر کے صبر کر کے اچھے وقت کا انتظار کرنا. صبر ہوتا ہی ہے کہ مصیبت کوئی بھی مشکل آئی ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کو گزارنا ہے. کس چیز سے گزارنا ہے؟ صبر سے گزارنا. صبر سے. کوئی ریئیکشنری نہیں ہونا بالکل بھی. 13 سال مسلمانوں نے صبر کیا مکہ میں، تب جا کے کو مدینہ کی سٹیٹ ملی ہے نا. 13 جی سال ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کمزور ہوتے ہیں نا. اب جی رابطوں کا مطلب ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مورچوں میں وہ ڈٹے رہنا ہے. اب یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو دشمن کے مقابلے جنگ. میں ہے نا. اب یہاں پہ جی یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہم تو کوئی جنگ نہیں کر رہے، لیکن مورچوں میں ڈٹے رہنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یعنی اپنے یہ نہیں کہ اس کو کوئی مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا ہے، ایسا نہیں کرنا. دوسرا اب جی میرا دوسرا گال بھی ہے اس پہ بھی مار دو، ایسا نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر سے اس ٹائم کو گزارنا ہے. یہی آپ کا مورچوں میں ڈٹنا ہے. ٹھیک ہے. اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں، کوئی کسی کو جواب نہ دے، اور اس وقت کو صبر سے گرا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر آزمائش لائی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے انعام تیار کیا ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش بھیجتے. اگر اور اللہ تعالیٰ کو پاس پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے. جی بس اللہ تعالیٰ اس انعام کا حقدار آپ کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صبر کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، دونوں چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اگر آپ صبر کر جاتے ہیں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مصیبت لاتی نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کر لے گا، لیکن پھر بھی جی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر تو اب کیا ہو سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ایسی نہیں آپ پر لاتے. بڑی سے بڑی آزمائش بھی میرے بات یاد رکھیں، ایک تو اس کا انعام پہلے سے تیار ہے، دوسرا وہ اس سے بھی بڑی کوئی آزمائش آ سکتی تھی آپ کی، وہ اس کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھے اور بڑی سے پناہ مانگے. سب سے بڑی جو ہمارے لیے چیز ہے وہ ہے قبر کا حساب، موت کا وقت. اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے؟ جی اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا خطرہ. موت سب کو دیکھنی ہے اور کس وقت آنی ہے یہ بھی نہیں پتا. پھر اس کے بعد قبر کا عذاب، پھر قبر کے اندر کیا زندگی ہوگی ہماری، اس کی فکر کریں، اس کا غم لگائیں. یہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے غم نہ لگائیں اور ان پہ اجر کمائیں. ٹھیک ہے. اجر کمائیں ان پہ جو چیزیں آتی ہیں، واویلا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو، میں اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوتی ہوں، وَاتَّقُوا جو ہے اور ڈر جاؤ. ڈر جاؤ کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرو گے تبھی صبر کرو گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے. اور ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ تقوی. دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں نا، تو ہم خود ظالم بن جاتے ہیں. اس نے تھوڑا کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے. ہوتا ہے. تو پھر اب کیا ہوا؟ وہ تو مظلوم بن گیا. اب تو آپ کا ہوں حساب ہوگا نا. تو بہتر آپ کیا کرو؟ اللہ تقوی اختیار کرو. وہی بات ہے کہ پھر صبر کرنا ہے. تقوی کے بغیر صبر بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور اللہ سے ڈر جاؤ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. اگر آپ ظالم بن گئے تو پھر اللہ آپ سے پوچھا جائے گا، اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا، اور وہاں پہ تو کچھ دینے کو نہیں ہوگا، آپ کی نیکیوں میں سے جائے گا سب کچھ. اتنی محنت سے آپ نے کوئی بچا کے وہاں لے گئے، اگر وہ نیکی ہے تو اس میں دینا پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وَاتَّقُوا کیا ہے؟ ڈر جاؤ. اس میں آپ کا کیا ہے؟ فعل امر ہے. تو کیا فائل کیا بنے گا؟ واو. ان سب میں واو فائل ہے. ٹھیک ہے. اور جی واو کیا ہے یہاں پہ؟ انتم ہے. انتم. کیونکہ یہ فعل امر ہے نا، تو سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے نا. تم آ رہا ہے نا، اور تم ڈر جاؤ. ٹھیک ہے. کس سے ڈر جاؤ؟ جی اللہ سے. تو اللہ مقبول ہو گئے. اللہ سے. ٹھیک ہے. لعلکم کس سے ڈرنا ہے؟ ڈرنے کا اثر کس پہ اللہ ہے؟ سے. اللہ سے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور یہاں پہ ان کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں مفعول آئے، لیکن جیسی یہ اتقوا آیا تو اس کو مفعول کی ضرورت تھی تو مفعول آ گیا. جی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں تھی تو مفعول نہیں آیا. اگر ان کو بھی مفعول کی، یہ سارے لازم فعل تھے. صبر جی یصبرو، صابر یصابرو،
یہ الگ فعل ہے. رابطہ یرابطو، ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہے. پھر ہم جب آگے جائیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گی. اور یہاں پہ انتم ہو گیا فائل، اللہ مفعول ہو گیا لفظ جلالہ. لعلکم تفلحون کیا ہے؟ اب یہاں جب بھی اب لعلہ کیا ہے مجھے بتائیں فوزیہ، آپ ہی بتائیں. لالا یہ انا کی بہنیں ہیں، یہ بھی منصوب بنا. ہاں یہ بھی یہ آپ کو کیا کہیں گے؟ حرف ناصب، کیا میں نے ناصبہ بتایا تھا؟ ناصبہ حرف ناصبہ. حروف ناصبہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. جی. حروف ناصبہ میں سے ہے اور یہ منصوب کرتا ہے. کس کو منصوب کرتا ہے یہ؟ جو اس کے بعد آئے اسم ہاں انا. اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور تفلحون کیا ہے؟ خبر انا. ہم، تفلحون یہ اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. کس کی خبر ہے؟ یہ اسم ہو گیا اور انا یہ کی. خبر. اور خبر کیا بن کے آ رہی ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، بتائیے. تفلحون کہاں یہ اسم ہی ہے، اسم ہی. اسم کہاں سے؟ علامت تفلحون مضارعہ آ رہی ہے شروع میں. سوری یہ ہے علامت مضارعہ مگر تفلحون. اگر یہ ہوتا نا کامیاب مفلحون، میم آ جاتا نا تو پھر کیا ہوتا؟ اسم ہوتا. پھر اسم اسم ہوتا. اسم کیونکہ اسم ہاں میم جو ہوتا ہے نا مفلحون. اب یہ ہے تفلحون، یہ ٹھیک ہے. فعل ہے. تو یہ فعل ہے، علامت مضارع لگ گئی. جی وہ جی نون اس فعل. میں بھی لگا ہوا ہے نا، لیکن اس میں میم لگا ہوا ہے شروع میں. اس میں علامت مضارع لگی ہے فوزیہ. جی تو جی سب جی سے پہلا جو سوال آپ نے کرنا ہے نا، کوئی بھی لفظ دیکھیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا، اپنے آپ سے سوال کریں یہ اس میں فعل ہے یا حرف ہے. پہچان ہونی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. اور جی پہچان کیسے آتی ہے؟ اسی طرح پریکٹس کرنے سے. اگر آپ لوگوں نے کل کی کلاس لینی ہے تو میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات کرا دوں گی. للہ ما فی السماوات سے لے کے پوری جتنی اینڈ تک 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی ہے. تو اگر آپ آئیں گے تو میں وہ، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے جی وہ، میم انشاءاللہ. جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے نا، اور اسی طرح آپ کے رولز ریپیٹ ہوں گے. تو ویسے تو یہ آیت ختم ہو گئی تھی، ہم چھٹی بھی کر سکتے تھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ 4 سے آپ کو چھٹیاں دوں، ٹھیک ہے. جی تو میم 4 سے لے کے 14 تک میں چھٹیاں دوں گی. میں کوئی وہ بھیج نہیں رہی، میں ریکارڈنگ میں ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے. 4 مارچ سے لے کے 14 اپریل تک آپ کی چھٹی ہے، ٹھیک ہے. پھر جیسے جی جیسے آپ کی کلاس کا نمبر آئے گا، جو بھی کلاس، اگر ایڈوانس کلاس کا نمبر پہلے آ جاتا تو اس کا ہوگا. میں نے بھی چیک نہیں کیا کہ 14 کو کیا ہے، یعنی 15 کو کس کی کلاس ہوگی، آپ کی ہوگی یا ایڈوانس لیول والوں کی ہوگی. تو بہرحال جو بھی ہوگی وہ اپنی کلاس میں حاضر ہو جائے 15 کو. عید کے بعد، عید میرے خیال میں آ رہی ہے 11-12 کو، اس طرح سے. تو جی 2-3-4 دن عید کر کے پھر آپ آ جانا انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے. تو 4 سے 14 بہت آسان نمبر ہے، یاد رکھیں. یہ آپ کی چھٹی ہے. یہ 14 جی اپریل ہے اور یہ 4 مارچ میں نہیں آ جانا. 4 مارچ سے جی لے کے 14 اپریل تک. تو کل میں انشاءاللہ وہ کراؤں گی. اب لاللہ کم یہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ لاللہ کا اسم اور یہ لاللہ کی خبر، فعل اور فاعل، ٹھیک ہے. جی اور یہ فعل بھی اس کے آگے مفعول نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے جب بھی فعل میں قرآن میں آپ کو مفعول نہ ملے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، ہوں ٹھیک ہے نا. جی تو اب یہ جو ہے خطاب کس سے تھا؟ ایمان والوں سے خطاب تھا، ٹھیک ہے. اللہ زینا کا صلہ کیا بنا تھا؟ یہ پورا بنا تھا. آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہاں تک آپ کا صلہ تھا پورا. بلکہ آپ اس کو نا ہاں یہاں تک بنا لیں، صلہ بنا لیں. اور اسم موصول اور صلہ جو ملا کے کیا بنائیں گے؟ یہ پھر آپ نے حرف ندا بنایا تھا نا. جی اچھا اس میں آپ کا پتہ ہے کیا بنے گا؟ اللہ زینا آمنو، یہاں تک یہ بنے گا آپ کا منادہ، کیونکہ ان کو پکارا جا رہا ہے نا، ایمان والوں کو. ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. تو یہ منادہ ہو گیا، یہ حرف ندا ہو گیا، جی ٹھیک ہے. اب یہ کیا بنیں گے سارے جو ان کو بات کہی جا رہی ہے نا انورٹڈ کاماز میں، پکار کے کیا کہا جا رہا ہے نا، اسبروا مقولہ بن گیا وصابروا مقولہ. ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہ کیا جی بنے گا؟ کیا بنے گا یہ؟ مقولہ مقولہ مقولہ. مقول مقولہ. نہیں، مقول القول. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر میں اصلاح بھی کرتی ہوں. مقول القول جو ہوتا ہے صرف قالو فعل کا ہوتا ہے. جب قالو اچھا فعل آئے گا، قالا آئے گا، تو اس کا مقول القول آئے گا. اس میں جو بات کی جا رہی ہوگی جو انورٹڈ کامز میں، وہ مقول القول ہوگا، وہ مفعول بنے گا. حرف ندا کے بعد آپ کا منادا آ گیا. منادا کے بعد جو آئے گا نا، جو بات ان کو پکار کے کہی جا رہی ہے، وہ جواب ندا کہلاتا ہے. اچھا جواب ندا. اچھا. وہ جواب ندا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی جی
آسان سا لفظ آپ کو بتایا جواب الندا، یعنی ان کو جو پکار کے بات کی جا رہی ہے یہاں تک کی جا رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا پورا. اللہ تعالیٰ جی پکار رہے ہیں، بالکل. کس کو پکار رہے ہیں؟ ایمان والوں کو. منادہ ہو گیا اللہ زینہ سے لے کے، یہ منادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمان ہے. تو جب بھی آپ کا حرف ندا آئے گا، آگے منادہ آئے گا، منادہ ڈھونڈے، اور منادہ کے بعد جو انورٹڈ کماز میں آئے گا وہ جواب الندا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک. صحیح ہے. جی میم. اس کو منادہ جی کہنا ہے، اس کو جواب الندا کہنا، اور اس کو آپ نے حرف الندا کہنا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے. میں اسی لیے آپ کو گرامر پڑھا رہی ہوں، اور یہ گرامر آپ نے خود تک نہیں رکھنی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی ہے. بچوں کی گھٹی میں ڈالیں. اس کو نا پرائرٹی دیں، اس کو لائف اسٹائل بنائے. عربی کو، عربی ہماری سب سے زیادہ ضروری زبان ہے، ہر زبان سے زیادہ ضروری. ہم نے انگلش کو بنایا ہے اور غلام بنے ہوئے ہیں بس گوروں کے ابھی تک. وہ کب سے چلے گئے ہمارے ملکوں سے، اور ابھی تک ان کے غلام بنے ہوئے. انگلش انگلش، جس کو انگلش نہیں آتی بیچارہ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں تو کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. فخر کرے عربی پہ، ہمارے پاس عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. یہ جنت والوں کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اس پہ فخر کریں اور یہ بچوں کو سکھائیں. قرآن جیسے ہی پڑھ چکتے ہیں نا، 12 سال کا ہوتا ہے نا بچہ، بلکہ کچھ بچے تو 9 سال تک بھی میں نے پڑھایا، بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے، 9 سے لے کے بھی میں نے پڑھایا. بس جب بچہ قرآن اچھا پڑھنے لگ جائے، فلوئنسلی آ جائے اس کے اندر بہت زیادہ، اور وہ اچھا پڑھ تو عربی پہ ڈال دیں. عربی کی پدیدہ بکس پڑھانے شروع کرتے ہیں. آپ نے خود پڑھی ہے، انشاءاللہ آگے اور پڑھیں گے تو پھر اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، آنے والے بچوں کو. ورنہ قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے ہمارے ماں باپ کو نہیں آیا تھا. اگر ہمارے ماں باپ کو آیا ہوتا نا قرآن سمجھ، اور ایسے ہی نہ پڑھا ہوتا انہوں نے، تو آج ہماری زندگیاں اور ہی ہوتی، اور ہمارے بچوں کی بھی زندگیاں اور ہی ہوتی ہیں. ابھی ہم خود سیکھ رہے ہیں، کب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے سیکھ کے؟ کب ہم کسی اور کو بتانے کے قابل ہوں گے؟ تب تک بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ قابو ہی نہیں آتے. تو بچوں کو 12 سال 10 سال کی ایج سے عربی سکھانا شروع کر دیں. مدینہ بک اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کو بولے پڑھو، ریڈنگ کرو، ترجمہ کرو، ریڈنگ کرو، ترجمہ. آہستہ آہستہ تھوڑا بڑا ہو، 12 سال، تھوڑی تھوڑی گرامر ہلکی ہلکی بتانی شروع کر. ان کو قرآن کا خود ہی، اب دیکھیں یہاں کوئی ترجمہ نہ بھی لکھا ہوتا تو یہ ترجمہ میں خود ہی کر لیتی الحمدللہ، اور اس سے اچھا کر لیتی جو یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ گرامیٹیکلی ترجمہ ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ. تو وہ اس میں پھر ڈیپتھ دی ہوتی ہے. جیسے میں کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں میں بتا دیتی ہوں نا کہ یہاں پہ یہ ہے. جیسے جی میں نے جی بتا جی دیا یہ بالکل. جواب الندا ہے، یہاں پہ تو کچھ نہیں بتایا، وہ جواب الندا ہے. منادہ کیا بن رہا ہے؟ الذین آمنوا منادہ بن رہا ہے. یا یوہا الندا ہے. اور یا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اگر یا آتا نا، یہ بیچ میں یہ نہ آتا تو یلا زینہ بن جاتا، کتنا برا لگتا. یلا زینہ کتنا برا ہوتا نا پڑھنے میں. جی. جب بھی یا ایوہ الناس، ٹھیک ہے، یا ایوہ المومنون، تو جب بھی الف لام والا اسم آئے گا تو آپ کا کیا ہوگا؟ منادہ پہ، جب منادہ پہ الف لام آئے گا تو یا نہیں لگا سکتے. پھر فوزیہ یہ باتیں یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ بار بار نہیں جی. بتاؤں گی میں، ٹائم ضائع ہوتا ہے دوسروں کا بھی. باقی لوگ یاد ہوتی ہیں ان کو، آپ کو بھول جاتی ہیں، تو آپ بھی پکی کرو انشاءاللہ تاکہ ہم آگے بڑھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ کل کی کلاس رکھیں آپ پلیز. ہاں کل کی رکھوں گی، پھر اس کے بعد پھر آپ، کیونکہ یہ دو، یہ والی اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو یاد کریں زبانی، اس کو نماز میں جی کھڑے ہو میم. کے پڑھا کریں. جی. جی انشاءاللہ. اور وہ جو میں 2 آیتیں بتاؤں گی نا تو وہ بھی زبانی یاد ہونی چاہیے، وہ رات کو روز جی پڑھ کے سوئے. انشاءاللہ. جی جی میم. جی اگر آپ ان کو گرامیٹیکل سمجھ لیں گے، ترجمہ یاد کریں گے تو بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے. صحیح. مجھے یہ پتا ہے میں نے کوئی نہیں ان کو یاد کیا، مجھے پڑھا پڑھا کے یاد ہو گئی ہے، ماشاء اللہ. خود ہی یاد ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہو جاتی ہے. بار بار پڑھے ایک چیز، آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں یاد ہو جاتی ہے نا، دعائے قنوت پڑھتے ہیں یاد ہو جاتی ہے، کبھی بھولتی نہیں ہے. جو سورہ آپ نے یاد کی، رٹا لگایا، اور ان کو آپ ریپیٹ نہیں کرتے، وہ بھول جاتی ہیں. چاہے جتنی بھی اچھی یاد ہو، آپ نے اس کو نماز میں نہیں دوبارہ دہرایا. یاسین کو دیکھیں آپ کیسے رٹ جاتی ہے آپ کو پڑھ پڑھ کے. کبھی آپ یاسین جی کی تفسیر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ کو چلے گا کہ جیسے آپ یاسین کو آرام سے پڑھ لیتے ہیں نا، ایسی نہیں ہے سورہ یہ پڑھنے والی.
ہم بڑے لہک لہک کے بڑے اس میں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے. ایک تو بچوں کو یہ ہلانا چھوڑیں پلیز قرآن پڑھتے ہوئے. ان کی ساری انرجی تو ہلانے میں چلی جاتی ہے. مولوی کہتے ہیں ہلا ہل 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 کے پڑھو. ہم نے تو یہاں کبھی نہیں بچے دیکھے ہل کے پڑھتے ہوئے. حفظ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, دین کی تعلیم بھی لے رہے ہیں. مدرسوں میں پتہ نہیں کیا بچوں کو ہلا ہلا کے مار دیتے. آئی ڈونٹ نو. یہ ختم کریں ٹرینڈ اپنے اندر سے. جہالت ہے میری. عرب میں تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا ہل ہل کے پڑھ رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ ایسے کرتے تھے کوئی؟ ہاں یہ ہماری اپنی پیداوار ہے انڈیا پاکستان کے. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں نماز دے ٹائم جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تو ان باتوں کو اپلائی کریں.